شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان اور میرے ساتھ ہے حافظ محمد عمران۔ رمضان کا سما ڈیجیٹل پر افطاری کی ایکسکلوسیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ رمضان کا سما ایک بار پھر لے کر آیا ہے رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں والا سما۔ آج ہمارے ساتھ بہت ایکسکلوسیو مہمان موجود ہیں، ون آف مائی فیوریٹس، اینڈ ان سے آپ لوگوں کا تعارف کرواتے چلے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرواتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایجاد لیبس کے مینیجنگ ڈائریکٹر، کو فاؤنڈر فیوچر فیسٹ کے مسٹر اعظم ملک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے مسٹر نعیم حنیف، بیورو چیف سما ٹی وی۔ ان سے جانیں گے کچھ مرچ مسالوں والی باتیں اور کچھ سوالات کریں گے۔ ذرا مرچ مسالوں والے میں کیا انہوں نے کوئی کھانا بھی پکانا نہیں صاحب؟ نہیں، وہ میری اور ان کی ایک وہ سمجھ گئے ہیں کون سے سوالات۔ ہاں جی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، قاری عطاء المنان وارثی صاحب۔ جی آپ بتائیے حافظ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب اور نعیم حنیف صاحب اور علماء اکرام جو یہاں پر موجود ہیں، یقینی طور پر جیسا کہ یہ افطار کا سما ہے اور رمضان کا سما اس میں افطار کا سما سمایا ہوا ہے، تو یہ بڑے ہی مبارک لمحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ کاوش کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ ہم عمومی طور پر ہر وقت یہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں، چونکہ اس وقت ہم رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہیں، ان ساعتوں میں ہیں، اس وقت میں ہیں کہ جو قبولیت کا وقت ہے ہر طرف سے، اور یہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے بشرا، یہ تو بہت زیادہ قبولیت کا ہے۔ آغاز اسی سے ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جتنی بھی دعائیں ہم کریں وہ کم ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اور یہ دعائیں اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے، ہمارے لیے، سب کے لیے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے، جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں بطور خاص ان کے لیے، جتنے لوگ اس کاوش میں شریک ہیں، یہ ساری دعائیں ان کے لیے ہیں۔ اور پیشتر اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، چونکہ قاری عطاء المنان وارثی صاحب موجود ہیں تو کلام پاک کی سعادت، تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں اور یقینی طور پر اس سے رحمتوں سے ہم فیضیاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء
ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین. جزاک اللہ جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب، آپ نے نہایت شاندار اور آواز میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی ہے. ملک صاحب موجود ہیں پھر جی، تو فیوچر کی باتیں کرنی ہیں آپ؟ بالکل بالکل. آج تو ہم فیوچر کی، یوتھ کی، آئی ٹی کا یہ جو کور ریلیشن ہے آپس میں، ان کی باتیں بھی کریں گے اور پوچھیں گے کہ فیوچر فیسٹ کا آپ نے ماشاءاللہ انیشیٹو لیا اور بہترین ثابت ہوا ہے، اور اب آپ دوبارہ 10 ڈیز کی کنزیکٹیو ایک فیشن لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ عید سے پہلے لاسٹ عشرے میں ایگزیبیشن کرنے جا رہے ہیں 1000 برانڈس کے کولیبریشن کو لے کر. 1000 برانڈس کے کولیبریشن کو، اس پہ بھی چلیں گے. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے فیبرری میں، اف آئی ایم رائٹ، فیبرری تھا کہ جنوری میں آپ نے 3 ڈیز کی کنزیکٹیو فیوچر فیسٹ کی آئی ٹی سے ریلیٹڈ بہت بڑی ایگزیبیشن کی تھی ایکسپو میں. تو اس کے حوالے سے بتائیں، ماسٹر مائنڈ، ماسٹر آئیڈیا کس کا تھا؟ اچھا، میرے بیٹے کا آئیڈیا جس میں ارزش اعظم، ابھی وہ ماشاءاللہ 27 سال کا ہے، اس کا آئیڈیا تھا کہ پاکستان میں ایسا کوئی ایونٹ ہونا چاہیے کہ دنیا بھر سے ٹیک سے جڑی کمپنیز آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں، اور ہمارے نوجوانوں کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہم دکھا سکیں انہیں کہ ہمارے نوجوان آئی ٹی کے حوالے سے کتنا آگے ہیں. جی جی. تو یہ تیسرا ایڈیشن تھا اس کا، 3 سال سے ہم کر رہے ہیں. ونڈرفل. اس دفعہ بہت کامیابی ملی کہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اٹینڈ کیا. سماعت ہمارے ساتھ تھا، آپ لوگ وہیں تھے. تو اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آئی ہے وہ $200 ملین سے زیادہ ہے. جب باہر سے لوگ آتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، ان کو کام دیتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائز بنتی ہیں. تو ایکسپوز، اس طرح کی ایکسپوز ہونی چاہیے تاکہ پاکستان میں دنیا بھر سے بزنس آئے، اور ہمارے نوجوان جو دنیا میں تیسری بڑی فری لانسنگ کمیونٹی ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں ہم کام کے مواقع بھی جنریٹ کر سکیں. ویری گڈ. مجھے جب بتائیں خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں خواتین کی کتنی پرسنٹیج تھی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا؟ کیونکہ آئی ٹی کمپنی آپ کو پتہ ایک نوشن ہے کہ ذرا وہ میل کمیونٹی کے ساتھ ایسوسیٹ زیادہ ہو جاتے، لیکن اب تو سارے شیکلز جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں. اب تو خواتین بھی ہر قسم کے وہ فیلڈ میں اپنا سٹیپ لیتی ہیں. فرمایا محترمہ، یہاں جی جگہ کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے جی کہ خواتین ہر جگہ ہیں. اچھا بیٹے، جو میں بات کر رہا ہوں، کیا فیڈ بیک آپ کو ملا؟ جس طرح پاکستانی یوتھ نے دنیا بھر میں فری لانسنگ میں تیسری بڑی کمیونٹی کا اعزاز حاصل کیا، تو اس میں 45% ہماری بچی ہیں ماشاءاللہ، چونکہ گھر بیٹھ کے کام کر سکتی ہوتی ہیں. وہ جو سوسائٹی کی رکاوٹیں تھیں کہ بچی اکیلی باہر نہیں جا سکتی، تو ان سب سے اس جو آیا ہے آئی ٹی کا ریولوشن، اس نے بچا لیا اور بچیوں کو بہت زیادہ مواقع مل گئے ہیں گھر بیٹھ کے کمانے کے. ویری گڈ. تو وہ جو پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند کرایا ہمارے نوجوانوں نے، اس میں 45% ہماری بیٹی ہیں. تو بچیاں کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہیں اس میں آن لائن ارننگ میں. اور میری تو یہ ریکویسٹ ہے پاکستانی نوجوانوں سے کہ ہر نوجوان کو آن لائن کمانا چاہیے تاکہ پاکستان میں ڈالر آئے اور ہمارا ملک جو ہے معاشی طور پر مبادلہ اور معاشی طور پر مضبوط ہو. آپ نے خواتین کی بات کی ہے، نعیم صاحب یہاں پر موجود ہیں. جس جگہ پر آپ بیٹھی ہیں، جس شہر میں آپ پروگرام کر رہی ہیں، جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے، جس صوبے میں آپ بیٹھی ہیں، اس صوبے کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہے. نعیم حنیف صاحب، دیکھیں ابھی 100 دن تو آپ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں ایسی ویسی، کیونکہ جو حکومت آتی ہے اس کو 100 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں، اور اگر ان 100 دن میں وہ ایک ہانی مون پیریڈ سے نکلنے کے لیے، کارکردگی بہتر بنانے کے لیے 100 دن چاہیے، تو پھر ان سے ہمیں گزارش کرنی چاہیے کہ پہلے 100 دن کرپشن بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر آپ کو 100 دن چاہیے پرفارمنس دکھانے کے لیے، تو پہلے 100 دن خدا کے لیے کرپشن تو روک دیں. لیکن وہ 5 سال میں وہ 100 دن ہی ہوں گے جس میں کرپشن نہیں ہو. نعیم صاحب، لیکن کیا ان کو بھی 100 دنوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی میرے رپورٹرز میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ مارکیٹس میں ہم لوگ جا رہے ہیں کوریج کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ان کے وزراء بھی جا رہے ہیں وہاں پہ. بلال یاسین جو ہیں وہ فوڈ منسٹر ہیں، وہ مارکیٹس میں جا رہے ہیں. شافع حسین جا رہے ہیں ڈیلی، ان کی دیگر ٹیمیں بھی نکلی ہوئی ہیں. لیکن 1 روپے کا ریلیف جو ہے نا وہ ابھی تک
ایک عام شہری تک نہیں پہنچ رہا. تو یہ نگہبان کیا ہے؟ پرائس کنٹرول جو نگہبان تو دیکھیں میں اس میں جاؤں گا تو بڑی بات دور تک چلی جائے گی. لوگ سننا چاہتے ہیں. ابھی بجلی کا آپ یونٹ 7 روپے بڑھا رہے ہیں اور ادھر جو ہے اربوں روپے کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں. اور خدا کے لیے آپ نہ دیں سبسڈی نا, لوگوں کو آپ فوٹو سیشن نہ کریں. آپ میرے پاس ایسی فوٹیجز بھی آئی ہیں, پھر بات کرنی بھی پڑتی ہے, میں روزے سے ہوں, کہ مجھے گجرات سے فوٹیجز آئی ہیں کہ ان کی جو لوکل وہاں پہ انتظامیہ ہے وہ لوگوں کی گھر کی دہلیز پہ جو وہ نگہبان پیکج پہنچانا ہے وہ اس طرح پہنچ رہا ہے کہ گھر کی دہلیز پہ جاتے ہیں, وہاں تصویریں بنتی ہیں اور وہاں سے وہ پیکٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ دہلیز کے اندر نہیں جاتا, وہ دہلیز سے واپس چلا جاتا ہے. یعنی کہ شرم آنی چاہیے نا. میں کہتا ہوں کہ جو لوکل انتظامیہ ہے, خاص طور پہ گجرات کی جو لوکل انتظامیہ ہے, فوٹیجز موجود ہیں. تو شافع صاحب دیکھیں شافع صاحب کا تعلق گجرات سے ہے, ویسے منسٹری تو پورے پنجاب کی ہے ان کے پاس. عمران صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے بجلی کا ابھی جو یونٹ بڑھا رہے ہیں, آپ جو پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, آپ وہاں سبسڈی دے دیں جس سے زیادہ لوگ براہ راست مستفید ہو جائیں گے. حالات یہ ہیں کہ جو آپ نے پرائس لسٹ بنائی ہے, سرکاری نرخ نامہ جس کو کہتے ہیں, اس پہ 0% امپلیمنٹ نہیں ہوا ابھی تک پورے رمضان المبارک میں. ان سے کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سے میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کم از کم, ٹھیک ہے نا, اس میں وجہ نہیں ہوں پوچھتا. وجہ یہ ہے کہ آوے کا آوا جو ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوروکریسی وہی بیٹھی ہے. آپ نے جو ہے وہ آ کے یہ فیصلہ کیا کہ 2 ماہ تک ہم چیف سیکرٹری کو تبدیل نہیں کریں گے. آتے ہی آپ نے گریس پیریڈ دینا شروع کر دیا نا, آتے ہی آپ نے مواقع فراہم کا. آئی جی کو ہم نے چینج نہیں کرنا, کیونکہ جہاں سی ایم صاحبہ جاتی ہیں آئی جی صاحب پہلے کھڑے ہوتے ہیں, بلال صدیق کمیانہ سی سی پی او لاہور ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی پروٹوکول کے ساتھ, اسی طرح جس طرح محسن نقوی صاحب کے جو پروٹوکول سے اس طرح وہ ان کو وہ وہاں پہ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں سی ایم صاحبہ کی باڈی لینگویج جو ہے اس میں بہتری ضرور آئی ہے, مگر ان کا یہ جو ہے وہ ایک پہلا موقع ہے براہ راست کسی آفس کو ہولڈ کرنے کا, انہیں تھوڑا سا مارجن ضرور دینا چاہیے. تو ادروائز فرق کیا رہ گیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو ہمیں تو اداروں کی طرف سے بھی یہ حکم نامہ آ گیا کہ آپ نے بطور میڈیا 100 دن ان کو نہیں چھیڑنا. ایک پریس کانفرنس کی تھی, میں نام لے لیتا ہوں, ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ 100 دن آپ نے یہ نو بیاختہ جو حکومت ہے اس کو نہیں چھیڑنا, آپ نے ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, ان کو ذرا سنبھلنے دیں. اب یہ ہے کہ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم میاں نواز شریف, 5 مرتبہ کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف, دوسری مرتبہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف, اور اتنا ایکسپرٹ خاندان, اور ان کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے آج تناور شجر بن چکے ہیں بیوروکریٹس, اور وہ رشوت کے جو ہے نا وہ پھل سے لدے ہوئے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, اور کرپشن کے ثمر سے. تو نعیم صاحب کہیں کہ پرفارم کر کے دکھائیں. نعیم صاحب قطع کلامی کی بات چاہتا ہوں, رمضان میں بھی ہو رہی ہے؟ رمضان میں زیادہ ہوتی ہے. رمضان میں تو زیادہ ہوتی ہے. رمضان میں دیکھیں نیک آدمی جو ہے وہ رمضان میں عبادت زیادہ کرتا ہے, کرپٹ آدمی رمضان میں کرپشن زیادہ ملٹیپلائی کر لے, اس کا ریونیو زیادہ وہ اس طرح کہ پوری دنیا میں رمضان جو ہے نا ایک برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ سمجھ کے اس کی تیاری کی جاتی ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں, میں ان کے سامنے تو نہیں بات کر سکتا, مگر ہمارے ہاں بدقسمتی سے رمضان ایک سیزن ہوتا ہے. پورے سال کی جو کسر ہے وہ منافع خوری جو ہے وہ آپ نے رمضان میں کرنی ہے. میں کیوں عرض کر رہا ہوں آپ سے, آپ کو کوشش کر رہا ہوں بتانے کی کہ سبسڈی ہوتی ہے یوٹیلیٹی سٹور میں, سبسیڈائز جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش جو ہوتی ہیں, آپ جا کے چیک کروا لیں. عام مارکیٹ میں وہ چیزیں سستی ہیں, یوٹیلیٹی سٹور میں مہنگی ہیں. کوئی اس پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. ابھی تک جو جتنے بھی روزے گزرے ہیں, 8 یا 9 روزے جو گزرے ہیں, اس میں پنجاب حکومت پرائس کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی. تو یہ کمیٹیاں کیا کر رہی ہیں پھر سے؟ کمیٹیاں پڑی ہوئی ہیں, کبھی نکلیں گی نا انشاءاللہ. اچھا, یہ وہ والی کمیٹی ہے, یہ کنٹرول کرنے والی نہیں, یہ وہ کمیٹیاں جو نکلیں گی. وہ کس طرح نکلیں گی؟ جن بازاروں میں آپ ایکشن نہیں لے رہے, جہاں جا کے آپ گرفتاریاں نہیں ہو رہی, جہاں پہ آپ قانون کے مطابق کاروائیاں نہیں کر رہے, وہاں پہ آپ کو منتھلی ملے گی نا, وہاں آپ کو حصہ ملے گا. آپ پہلے سے اطلاع کر دیتے ہیں کہ ابھی ریڈ ہونے لگا, فوری طور پہ وہاں پہ وہ پرائس لسٹیں لگ جاتی ہیں. 15 منٹ کا فوٹو سیشن ہوگا, منسٹر صاحب نکلے, وہ پرائس لسٹیں اتر جاتی ہیں, ختم ہو جاتا ہے. وہ اپنی مرضی سے چکن بیچیں گے, اپنی مرضی سے وہ پیاز بیچیں گے, اپنی مرضی سے وہ آلو بیچیں گے, اپنی مرضی سے وہ
तमाम अशिया बेचें, ये हालात हैं अभी तक। सर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक मरतबा मोटरवे पे सफ़र कर रहा था, तो मैंने वहाँ पर एक रेट लिस्ट लगी हुई देखी। मैंने कोई चीज़ ख़रीदना थी, तो मैंने उसको कहा कि ये रेट लिस्ट आपने लगाई है तो आप इसका रेट क्यों बढ़ा रहे हैं। उसने कहा जी हमें पीछे से अशिया महंगी मिलती हैं। मैंने वहाँ पर खड़े होके ना, तो मैंने एहतजाजाना अंदाज के अंदर मैंने कहा 10 रुपये ज़्यादा है, मैं 10 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा। अब इस पे ना 2-4 बंदे साथ खड़े, उन्होंने कहा क्या मसला है। मैंने कहा, वो कहने लगे यार 10 रुपये की बात है। मैंने कहा मसला 10 रुपये का नहीं है, मसला रिश्वत देने का, मसला बुराई के अंदर मुआवनत करने का है। मैं ये आपके तवस्सुल से, प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो लोग के जो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कहीं पर ऐसा मामला हो रहा हो और वो वीडियोस बना के तो किसी मतलब इदारे को या किसी ऐसी जगह पर भेजें कि जहां पर ये करप्शन हो रही है, अमल दरामद नहीं हो रहा, तो क्या सुनवाई होगी इन बातों की, या कि सिर्फ ये बोलने की बातें हैं या सिर्फ बर्दाश्त करने की बातें हैं? असल में मुफ्ती साहब, इसमें मलिक साहब बैठे हैं, ये शायद मेरी बात से इत्तफाक करें। मसला है यहाँ पे इंसाफ का, और आप इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो भी उन इदारों की वजह से वहाँ भी बहुत सा अभी काम होना बाकी है, रिफॉर्म्स, अदालती रिफॉर्म्स नहीं हुई। अब मसला ये है कि 4,500 जो है गिरफ्तारियां हुई हैं बिजली चोरी पर। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता जी जी 2 माह के अंदर सिर्फ लाहौर में, ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लाहौर के अंदर 4,470 FIR दर्ज हुई हैं, लोग गिरफ्तार हुए, अगले दिन उनको जमानतें मिल गई, चले गए। अब यहाँ हमारे यहाँ जमानत मिलने का मतलब यह है कि केस खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, वो तो रैप हो गया। तो जब जो है वो 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, और इसमें करोड़ों रुपए के बिजली चोर भी हैं, तो इतने जो है वो बिजली चोरी करने वाला बंदा, उस पर सिर्फ एक FIR हुई, वक्ती तौर पे वो गिरफ्तार हुआ, या जमानत कबल अज गिरफ्तारी उसने करवा दी, सामने तफ्तीश हुआ, उसके बाद जमानत कंफर्म करवाई, वो पैसे मिट्टी हो गए। तो कहने का मकसद है जब तक आप जो है वो उसको करार वाकई सजा नहीं दे देते, आप उसको दूसरों के लिए एक इबरत का निशान नहीं बना देते। आप इसी से ले लें, अभी तक क्या अबहाम रह गया है 9 मई वाकयात में, किस चीज की अभी तशनगी बाकी है इदारों को, मौजूद अदालतों को और रेलिवेंट जो है वो प्रोसिक्यूशन को, क्या उसमें अवाम रह गया? जहां आपको क्लियरिटी है वहां फैसला करें, इतना सस्पेंस आप क्यों लेके बैठे हैं? हालांकि मैं आपको खबर दे देता हूं, ट्रांसमिशन में इसी माह में सजाएं अनाउंस हो जाएंगी, हो सकता है। जी हो जाएंगी, इसी माह मुबारक की बात कर रहा हूं मैं। इसमें जो है खास तौर पे ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जितने केसेस हैं, जिसमें मैं नाम ले लेता हूं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं उसमें, एजाज चौधरी हैं उसमें, महमूद रशीद हैं उसमें, उमर चीमा है, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, और कुछ खवातीन और भी हैं। मेरी जो इंफॉर्मेशन है इसी माह जो है वो सजाएं सुनाई जाएंगी। ठीक हो गया सर। यहाँ पर इतनी ताखीर जो है, इतनी ताखीर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको क्लियरिटी है तो आप बर वक्त अदालतों में, आप देखिए कि मैं एक कोर्ट में गया तो मुझे एक वहां पे बुजुर्ग मिले, तो वो थोड़े परेशान लगे, तो चूंकि हम जर्नलिस्ट हैं तो हमारी आदत है कि हमने जाके, मैंने पूछा जी आपका क्या मसला है, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे दादा का इस अदालत में एक पिटीशन थी, हमारा सिविल जो है वो केस है जायदाद का, तो दादा पहले आते रहे, तारीख पे उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मेरे वालिद साहब आना शुरू हुए, तो फिर मेरे वालिद भी जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो अब मेरी 60 साल उम्र है, अब मैं आ रहा हूँ। ये हाल है, नस्ल दर नस्ल एक केस एक अदालत में चल रहा है, बिल्कुल, और लाखों केसेस ऐसे हैं जो साल से पड़े हैं, उनके फैसले नहीं हो रहे। अदालती रिफॉर्म्स जो है ना मुफ्ती साहब, वो बहुत जरूरी है, अगर मैं जान के मान पाऊं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात करें नईम साहब, यही पे और रमजान में हम ये बात कर रहे हैं, कुरान इसके ऊपर शिद्दत से कहता है कि वअक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। मौलवी साहब, मुफ्ती साहब ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल ऐसे, इंसाफ करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। आगे बढ़ते हैं जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी कौन साहब है, कहाँ से है? रमज़ान का समा में आपको खुशामदीद कहते हैं, बताइएगा। जी मैं अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अली साहब, मेरा मुफ्ती साहब से क्वेश्चन है कि मैंने उनसे पूछना चाहा कि अगर एक और अपनी बीवी को तलाक दे देता है, एक तलाक देता है, और कुछ टाइम गुजरने के बाद, थोड़ा सा टाइम गुजरने, दूसरी तलाक से पहले उन दोनों में सुलह हो जाती है,
تو اس کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ کیا ان کو نکاح کرنا دوبارہ ضروری ہے؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کرنا چاہتے ہیں اور ٹھیک ہو گیا، ایک طلاق کے بعد آپ نے کہا رجوع کیا، ایک طلاق ہو گئی، رجوع کیا، تو کیا رجوع کے بعد نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی، طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں کہ اختلاف بھی باقی نہ رہے اور معاملہ بھی حل ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ دین اسلام نے، شریعت نے جو ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے نا، وہ ہر چیز کے بارے میں طریقہ کار بتایا ہے۔ اگر نکاح کا ایک اصول ہے تو طلاق دینے کا بھی ایک اصول شریعت نے وضع کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ کسی طریقہ کار سے ہٹ کر کوئی معاملہ کرتا ہے، وہ معاملہ تو نافذ ہو جاتا ہے لیکن بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مرد اور ایک خاتون بھاگ کے شادی کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ شادی نافذ ہوگی یا نہیں؟ شادی تو نافذ ہو گئی، لیکن کیا انہوں نے کیا ہے؟ غلط کیا۔ اپنے ماں باپ کو رضامندی ان کی شامل حال ہونی چاہیے تھی۔ یہ تھا ایک اصول کہ پراپر رشتہ لے کے جاتا اور سارے جو بھی ایک معاشرتی معاملات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے معاملہ کرتا۔ ہم کہتے بڑا اچھا کام کیا اس نے، لیکن جب اس نے شارٹ کٹ مارا، معاملہ تو ہو گیا، نکاح تو نافذ ہو گیا، لیکن ساری زندگی لوگ اس کو کہیں گے یار تو نے نا اچھا کام نہیں کیا۔ اسی طرح شریعت نے طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ وضع کیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جب کسی مرد نے اپنی خاتون کو چھوڑنا ہو تو اس طہر کے اندر اس کو طلاق دے۔ طہر کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی کے ایام، کہ جن ایام کے اندر خاتون پاک ہے۔ پورے مہینے کے اندر کم و بیش کوئی 20 دن کہہ لیں خاتون کے پاکیزگی کے ہوتے ہیں۔ اس پورے ماہ کے اندر جو پاکیزگی کے 20 ایام تھے، ان ایام میں کسی دن بھی مرد اپنی خاتون کو ایک طلاق دے دے، اور وہ طلاق بھی واضح طور پر ہو، کلیئرٹی ہو اس کے اندر، اور اس پورے ماہ کے اندر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع نہ کیا ہو، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ میں آسان الفاظ میں کہوں تو ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ اب ایک طلاق ہو گئی نافذ، اب یہ اس کو چھوڑ دے، اب اس کو دوبارہ نہ تو دوسری طلاق دے نہ ہی اس کو تیسری طلاق دے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ 1 ماہ گزرے گا، پھر 2 اور 3 ماہ جب گزریں گے، یعنی 3 حیض گزریں گے، تو یہ جو ایک طلاق تھی نا، یہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ اسی ایک طلاق کے ساتھ نکاح کا حکم ختم ہو گیا۔ خاتون آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، مرد بھی آزاد ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر زندگی میں کبھی دوبارہ رجوع کرنے کا دل کرے، دوبارہ ان کا دل کرے کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی تھی، غصے میں یہ معاملہ ہو گیا تھا، یا مرد پچھتا رہا ہے یا بیوی پچھتا رہی ہے، تو دوبارہ ان کا عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر عدت کے اندر مرد نے ایک طلاق دی، رجوع کا حق اسے ہے۔ رجوع کیسے ہے؟ زبان سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، اور عمل سے بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ عمل یہ ہے کہ اس نے اس کو پیار سے بلا لیا، یا میاں بیوی والے جو تعلقات ہیں وہ قائم کر لیے، تو رجوع خود بخود ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ ایک مرد کو نکاح کے بعد 3 طلاقوں کا زندگی کے اندر ایک نکاح میں حق ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ اگر تو تینوں اکٹھے استعمال کر لیتا ہے، یہ طلاقیں نافذ ہو گئی لیکن مرد گناہ گار ہوگا۔ اگر یہ جناب غصے کی حالت میں کوئی بھی اور معاملہ یا ایسے طہر کے اندر طلاق دیتا ہے جس میں اس نے ازدواجی تعلق قائم کیا تھا، تب بھی یہ گناہ گار ہے، چونکہ طریقہ کار سے ہٹ گیا۔ علی حاضل قیاس کہ اگر اس نے عدت کے دوران رجوع کر لیا تھا تو تجدید نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ ایک طلاق کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے۔ اگر 3 طلاقیں ہو گئیں، اب رجوع کا حق مرد کے پاس نہیں رہا۔ 2 طلاقوں کے بعد بھی اگر عدت مکمل ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ دوبارہ اگر زندگی میں کبھی ضرورت پڑتی ہے، یہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو 2 طلاقوں کے بعد عدت گزرنے کے بعد یہ جناب دوبارہ تجدید نکاح سے اپنی زندگی کو اسی طرح رواں دواں کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ یاد رکھیں کہ آئندہ زندگی میں مرد کے پاس ایک طلاق کا حق باقی ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی طریقے کے ساتھ مرد طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق دینے والا گناہ گار ہوگا۔ ایک اور اصول بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ بالکل عورت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے
تو پھر ہر توہر کے اندر ایک ایک طلاق دیتا جائے، جس طرح کے قانون کے اندر بھی ہے کہ آپ ہر مہینے کے اندر ایک طلاق دیں، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اکٹھے ہی 3 دفعہ طلاق دے دے وربلی یا جو بھی وربلی، تو اس وقت یہ پھر ناپسندیدہ عمل ہے؟ بالکل، اس کو شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ مرد ایسی صورت میں گناہگار ہوگا کہ اس نے شریعت سے ہٹ کر معاملہ کیا ہے، لیکن طلاق بہرحال نافذ ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ میں نے اس سے پہلے جو بطور تمہید آپ کو بتایا تھا نا کہ نکاح کا ایک طریقہ شریعت نے وضع کیا ہے، اب طریقے کے برخلاف کوئی کام کرتا ہے عمل تو واقع ہو جائے گا لیکن مرد گناہگار ضرور ہے۔ تو 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے دیں تو ایسی صورتحال کے اندر مرد گناہگار ہوگا، اور یاد رکھیں حیض کی حالت میں طلاق دینے والا بھی گناہگار ہوگا، اگر کوئی حمل کی حالت میں طلاق دیتا ہے وہ بھی گناہگار ہوگا، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں ابہام ہوگا کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو حمل والی کو طلاق دی اس کے حوالے سے آپ نے منع فرمایا، تو یاد رکھیں کہ قرآن نے نا حاملہ کی عدت کو بیان کیا ہے۔ سورہ طلاق آپ اٹھا کے دیکھیں نا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُ نہیں وہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں سورہ طلاق کے اندر، تو وہاں پہ حاملہ کی عدت کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حاملہ کو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر حاملہ کو طلاق نہ ہوتی تو ایسی صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو حکم نازل کیا وہ لغو چلا جاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جو تمام قسم کے عیوب و نقائص اور لغویات سے پاک کتاب ہے۔ مفتی صاحب یہ جو ہے ایک خلا والا معاملہ، اس بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ اگر مرد طلاق نہیں دیتا جی اور وہ عدالت کے ذریعے خلا، ایک ہوتا ہے خلا جو رضامندی کے ساتھ لینا، تو یہ تو اختیار خاتون کو شریعت نے دیا ہے کہ جب بھی چاہے، اگر بالفرض مرد طلاق نہیں دے رہا تو خاتون اس کو یہ کہہ سکتی ہے کہ تم میری جان چھوڑ دو اور میں یہ اپنی طرف سے تمہیں حق مہر بھی چھوڑتی ہوں، اتنے پیسے بھی تمہیں دیتی ہوں، تو یہ فلاں چیز میری طرف سے تم لے لو۔ حالانکہ حق کیا ہے؟ مرد کا حق ہے کہ اس کو حق مہر دے، لیکن خاتون جان چھڑانا چاہ رہی ہے نا، اس کا دل نہیں لگ رہا وہاں پہ، کوئی بھی عذر شرعی بن گیا تو اب وہ کہتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خاتون اگر عذر شرعی کے بنا طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، یہ وعید کو بھی سامنے رکھیں۔ اب کوئی صورتحال بن گئی، عورت کہتی ہے میں نہیں رہنا چاہتی، تو اپنی طرف سے وہ جناب پیسے دے یا کوئی بھی چیز دیتی ہے، کہتی ہے تم مجھے طلاق دے دو، یہ ہے رضامندی کے ساتھ خلا نافذ ہو جاتا ہے۔ مرد کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے اپنا حق مہر واپس لے لیا، میں نے کچھ پیسے بھی لے لیے، میں نے تمہیں طلاق دے دی، تو یہ طلاق واقع ہو۔ جو خلا ہوتا ہے یہ طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر خاتون خود ساختہ کسی فورم پہ جا کے یک طرفہ خلا کی ڈگری لے لیتی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر اس کا نکاح باقی ہے، کیونکہ شریعت نے کہا ہے کہ خلا رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مرد رضامند ہوگا تو خلا ہوگا، ورنہ شرعی خلا نافذ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جی عورت کے پاس پھر کیا اختیار رہا؟ عورت کو تو چاہیے نا کہ کوئی نہ کوئی تو ہمیں حق دینا چاہیے۔ نہیں، یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ جیسے آپ نکاح میں دیکھتے ہیں نا، ایک کلوز ہوتا ہے، ایک کلوز ہوتا ہے میں وہی عرض کرنے لگا، میں عورت کو بھی عرض کرنے لگا۔ جی اب ہمارے اچھا مفتی صاحب ایک کالر لے لیں، ایک کالر لے لیں، یہیں سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون صاحب ہے، کہاں سے ہمارے ساتھ جی؟ وعلیکم السلام، میں مہوش بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی مہوش بتائیے۔ میرا سوال قاری عطا المنان صاحب سے ہے کہ میری شادی کو 7 سے 8 سال ہو گئے ہیں اور میرے 2 بچے بھی ہیں، لیکن کسی وجہ سے میرے شوہر جو ہیں ان کا میرے ساتھ رویہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی بحث، کوئی نہ کوئی لڑائی چلتی رہتی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ ان کے دل میں میرے لیے محبت اور یہ چیز پیدا ہو سکے، یہ چیزیں بہتر ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اسلام آباد سے فون کیا۔ ابھی مفتی صاحب سے لیتے ہیں جواب۔ جی اب سوال یہ ہے کہ عورت کے پاس پھر کیا چیز باقی رہی، عورت کیسے اپنی جان چھڑوا سکتی ہے؟ تو جناب میں یہ معاشرے کو اور ان افراد کو کہ جو جب نکاح پڑھایا جاتا ہے، پچھلا سوال ہم مکمل کر لیں پہلے
جو خلا والا چل رہا ہے. یہ کھلا والا نہیں کلوز والا تھا. یہ وہی چیزیں ہیں یہ سارا. اگر آپ ٹاپک دیکھیں چلے بلکہ مفتی صاحب سوری ٹو کٹ یو آپ کے اب ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی جواب لے لیں. قاری منام وارسی صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں, میرا خیال کالر نے دیکھا ہے. مرد کے دل میں محبت ڈالنی ہو یا وظیفہ اپنی طرف کرنا ہو. جی ہاں, بہن کا مسئلہ سنا, وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہیں. اسلام آباد سے میں مہوش بات کر رہی تھی, تو میں آپ کے لیے ایک اہم وظیفہ بتا دیتا ہوں. سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ 101 مرتبہ کسی بھی کھانے والی چیز پر دم کر کے اگر اپنے شوہر کو کھلا دیں گی تو انشاءاللہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اگر آپ کی کوئی چیز ان کو نہیں کھلا سکتی, کھانے والی چیز نہیں کھلا سکتی, تو پھر اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ 41 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ شریف الحمدللہ رب العالمین, اس کو آپ کسی بھی میٹھی چیز پر, سویٹ چیز پر, مٹھائی پر یا کوئی میٹھی ٹافی وغیرہ پر دم کر کے اس کو کھلا دیں گے. پکا دینا, آگے تو عید قریب آ رہی ہے, شیر خورما بنا لیں. میٹھا ضروری ہے یا ہم کسی نمکین چیز میں بھی دم کر سکتے ہیں؟ ہاں, نمک پر بھی اس کو دم کیا جا سکتا ہے. اس پر دم کر کے اس کو کھلا دیں, انشاءاللہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اس کی دلیل ہمیں حدیث پاک سے بھی ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے. تو یہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے, روحانی بیماریوں سے بھی, کیونکہ اس کے شوہر میں کوئی نفرت پیدا ہو گئی, روحانی بیماری ہوتی نفرت بھی, تو اس لیے نفرت کی بیماری کو بھی دور کرنے کے لیے ہم اسے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں اور چیز کھلا دیتے ہیں, فوراً اس کے دل میں بیوی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی کہ شوہر کے دل. جی جی, یہ جو ہماری کالر ہیں معزز, ہماری بہن ہے, انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا. جی, اور اگر آج ان لکیلی ان کے شوہر بھی یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوئے تو وہ ان کے ہاتھ سے کچھ کھائیں گے, ذرا یہ بھی بیان کریں. لیکن دیکھیں اچھا اس میں اتنی زیادہ مہوش نام کی ہو سکتی ہیں خواتین. اس میں یہ کہ ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی اپنا اس طرح کا مسئلہ پیش کرے وہ اپنا نام صیغہ راز میں رکھے, اور جب بھی یہ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے کہ شوہر کو اندازہ نہ ہو کہ مجھ پر کوئی چیز دم کی جا رہی ہے, یہ نہ ہو کہ وہ محبت نفرت میں بدل جائے. اس لیے صیغہ راز میں مفتی صاحب اگر فرض کر لیں کہ پانی اگر پلانا ہے تو پانی پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے. ہاں جی, پانی پر بھی دم کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ فوراً اثر ہوگا. پلیٹ کے اوپر اگر ان کے لکھ کے اسی کھانے کو مکس کر دیا جائے, ہاں جی وہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سارے طریقے لیکن مجھے یہ سارے بتائیں طریقے کہ اگر وہ کھانا پانی وہ پاس ہی نہیں رہتا, چلے سیپریشن ہوئی ہے, ہسبینڈ پاس نہیں ہے, تو کیا تصور کر کے کرے گی؟ فرضی ہے نا, لیکن ابھی جو انہوں نے پوچھا وہ پاس ہیں, وہ قریب وہ پاس ہیں. یہ ساری کی ساری صورتیں فرضی ہیں. بعض دفعہ بندہ کہتا ہے یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا, بس ایک وظیفہ بتایا اس پر عمل تو کرنے دینا. اچھا, اب یہ فرضی صورتیں ہم لائیں گے, پھر تو دیکھیں نا ایک پنکھے کے نیچے بندہ بیٹھتا ہے, بندہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ کھل کے گر جائے گا تو کیا ہوگا. یہ فرضی صورتیں. تھینک یو, آپ نے جو وظیفہ بتایا وہ شوہر کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے جو بیوی کر سکتی ہے. ہم آڈینس کو ذرا اس کے ساتھ نا ایک اور وظیفہ بھی ایڈ کر لیجئے, یا لطیفو یا ودودو, یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں. اس کو اگر آپ 101 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر یا کھانے والی چیز پر دم کر دیں, صیغہ راز میں رکھیں اور شوہر کو کھلا دے, یا شوہر بیوی کو کھلا دے. اگر بیوی کے دل میں کوئی نفرت پیدا ہوئی بھی ہے تو اس کو کھلا دے, دونوں میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی برکت ہے اور بڑی طاقت ہے. آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ فوراً محبت پیدا ہو. آئس کریم کے اوپر بھی پڑھا جا سکتا ہے. ہاں جی, آئس کریم تو ویسے ہی لوگوں کی فیوریٹ ہوتی ہے. ابھی تو عدالتی حکم نامہ آیا ہے کہ آپ نے اگر ایک شادی ہے تو دوسری شادی کے لیے پہلے بیوی سے اجازت لینی ہے, اگر 2 شادیاں ہیں تو تیسری شادی کے لیے دونوں سے لینی ہے. تو اجازت ہمارے معاشرے میں اتنی آسانی سے ملتی نہیں ہے, تو وہاں بھی یہ وظیفہ جو ہے چل سکتا ہے کہ بیوی کو پہلے دم کر کے کھلا دیا جائے تاکہ اجازت سے ملے. یہ بتائیں نا مفتی صاحب, اجازت لینا ضروری ہے. اجازت لینا ضروری زیادہ شریف چاہیے دم. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی بھی اصول جو ہے نا وہ دین اسلام کے جو اصول ہیں ان سے ٹکرا رہا ہو تو ہم اسلام کو پہلے دیکھیں گے. تو ضروری نہیں ہے پہلی بیوی کی یا دوسری بیوی کی اجازت لینا, لیکن یہ ہونا چاہیے کہ ایک اخلاقی طور پر اس کو رضامندی میں لے لینا چاہیے, اس سے بہتری ہے. اگر بالفرض مرد اس سے اجازت نہیں بھی لیتا, نکاح کر لیتا ہے, شرعی طور پر اس کا نکاح نافذ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا, بلکہ اس پر جو لوگ ملامت کرتے ہیں نا, تو قرآن کہتا ہے کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, کہ جو اپنی ازواج یعنی 4 ازواج ایک بندے کو جائز ہیں, تو ان کے پاس جانے سے اگر کوئی بندہ ملامت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. کوئی بندہ اگر کرتا ہے, فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے کفر کا خدشہ ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ملامت نہیں کی جاتی,
اور یہ بندہ ملامت کر رہا ہے. ادھر تو 6 ماہ قید کا فیصلہ ہو گیا ہے, 6 ماہ قید, 5 لاکھ روپے جرمانہ بغیر اجازت کی حافظہ. ہاں جی احتیاط کرنا تسی. یہ ہر بندے کو یہ احتیاط کرنی چاہیے. میں یہ بھی عرض کر دوں نا, اچھا مفتی صاحب یہ جو ابھی آپ نے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومُونَ پڑھی, لیکن یا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, یہ بھی لوگوں کو ذرا پتہ چلنا چاہیے. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یہاں تک پڑھ کے نا لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فواحدہ, تو پھر کم از کم ایک سے ضرور کرو. تو یہاں تک کہ اگر آپ کو انصاف کا خدشہ ہے کہ آپ نہیں کر سکیں گے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کل بروز قیامت ایک شخص اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا. وہ کس وجہ سے عذاب میں ہوگا؟ کہ وہ اپنی ازواج میں انصاف نہیں کرتا تھا. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. اگر انصاف کر سکتے ہیں, انصاف کا تقاضا پھر یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی رہائش, ایک ہی طرح کی تمام چیزیں, ساری آسائشیں ایک جیسا. اچھا مفتی صاحب, ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے, تیسری شادی کے لیے پہلی اور دوسری سے, چوتھی شادی کے لیے تیسری, دوسری اور پہلی سے اجازت کی ضرورت اسلام میں نہیں ہے. ویسے آپ کے الفاظ بڑے مسجع مکفہ تھے, بالکل ایسے ہی ہے, پوری پلاننگ لگ رہی ہے اس میں. میرے خیال سے وہ کنفرم کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے, اجازت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے نا, میں بلکہ یہاں پر نا ایک چیز, اجازت کی ضرورت نہیں, قطع کلامی نہیں. منیف صاحب, سیاسی قیادت تو یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا آئین قانون و سنت کے تابع ہے, لیکن جو آئین ہے شریعت تو یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ کو اجازت کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا جو آئین ہے وہ بالکل ایک موم کی وہ ناک ہے, اس کو جدھر مرضی آپ موڑ لیں, جدھر مرضی موڑ لیں. یعنی کہ اس سے پہلے جو تھا کہ حاضر سروس جو ہے, کوئی بھی شخصیت اس کو آپ کسی نادرہ جیسے ادارے کا چیئرمین مقرر نہیں کر سکتے. پی ڈی ایم کی حکومت جاتے جاتے 2 دن پہلے ایک امینڈمنٹ کروائی گئی بند کمرے میں, اور اس وقت آپ پتہ کر لیں کہ نادرہ کے چیئرمین کون ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں جو ہے نا وہ یہ نہیں, وہ پاکستانی ضرور ہیں, لیکن وہ ایک حاضر سروس شخصیت ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جو کہ وہ چیئرمین کے عہدے پر ان کو فائز نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو ہے کہ یہاں پہ آئینی ریفارمز کی ضرورت ہے, جس طرح میں عدالتی ریفارمز کی بات کر رہا تھا کہ بالکل آئینی ریفارمز کی بھی ضرورت ہے. تو مفتی صاحب کی باتیں سن کے تو میں نے تو کل پڑھا ہے, میں تو ایک فالو اپ لگا رہا تھا اپنے رپورٹر کا, تو میں نے کورٹ کا فیصلہ پڑھا ہے, معزز عدالت کا فیصلہ پڑھا ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت اگر نہیں لیتے تو 6 ماہ, اگر وہ کمپلین کر دیتی ہے, اگر وہ کمپلین کر لیتی ہے, اگر وہ کورٹ سے رجوع کر لیتی ہے, تو اس میں 6 ماہ قید ہے کم از کم, اور 5 لاکھ روپے جرمانہ. تو آپ کے اس پہ آتے ہیں جو آپ نے 3 شادیوں کی بات کی, تو ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں, اینکر ہیں, اور اس وقت وہ اس سٹیج پر ہیں کہ ان کو 3 بیویوں سے اجازت مانگنا پڑے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ اسٹیج پہ نہیں, میں میرے اچھا یہ چونکہ فیوچر فیسٹ ہے, یہ شادی فیسٹ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے جی, جس چیز کی ضرورت معاشرے میں ہو اس کی طرف لوگوں کو سوچنا چاہیے. بلکہ میں خود مجھ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب میں اکثر شادیوں پہ جاتا ہوں تو جو نکاح نامے کی خاص حصہ ہے وہ کاٹ دیتے ہیں, جو نکاح خان ہے جس میں خاص طور پہ خواتین کے حقوق لکھے ہوتے ہیں. تو یہ پریکٹس اتنی عام ہے کہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جب علماء کرام کے جماع سے وہ بنایا نکاح نامہ اور وہ ایک خاص اس کے پیچھے تحقیق ہے, تو وہ کاٹنے کا جو رواج ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, بچیوں کو نکاح ملے. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور اس کی سب سے بڑی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے ہاں جب نکاح پڑھانے کا معاملہ ہوتا ہے نا, تو ہم کہتے ہیں کوئی بھی زید, عمر, بکر کوئی بھی ہے نا, محلے کے مولوی صاحب ہیں, ان کو بلاؤ, 2000 روپیہ دو, اور بس جی معاملہ کام ختم کرو, کام ختم کرو. یہی سستے میں ہم کام چلاتے ہیں. مفتی صاحب قطع کلامی کے یہیں سے شروع کرتے ہیں. کالر ایک ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب ہے, کہاں سے؟ رمضان کا سما میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام سر, میں جوید بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی جاوید صاحب, میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں بڑی کشمکش میں مبتلا ہوں. میری بیوی کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا تھا اور میں نے اس کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی. اب مجھے شرمندگی بھی ہے اور پچھتاوا بھی ہو رہا ہے, اور میری بیوی بھی میرے پاس واپس آنا چاہتی ہے. تو اب ہم کس طرح اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں, کیا حل ہے؟
फैसला आबाद से जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब से जानते हैं। मुफ्ती साहब ये पहले बयान कर फरमा दें जरा, फिर उसका ये जो इनका मसला हाँ है। जी जी देखें, शरीयत ने जिस तरह इससे पहले मैंने तलाक का मसला बयान किया है ना, उसको ज़रा गौर से सुनिएगा और फिर इस बात का फ़ैसला कीजिएगा कि एक बंदा अगर कोई ट्रैफिक के कवानीन को तोड़ रहा है और इस हद तक तोड़ रहा है कि उसको वार्डन पुलिस पकड़ लेता है और वो कहता है जी मुझे इल्म नहीं था, या कोई बंदा किसी को कत्ल कर देता है, बाद में कहता है मुझे इल्म नहीं था, आप बताएं कि अदालत उस आपको माफ़ कर देगी या नहीं? तो आपका बिल्कुल वाज़े जवाब यही होगा कि अदालत माफ़ नहीं करेगी। क्यों? कि भाई आपको नहीं पता था तो सीखना आपका फ़र्ज़ था। जब आपने निकाह किया था आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि निकाह के हवाले से जितने मसाइल हैं वो आप सीखें। बड़ी माजरत के साथ हमें ये हदीस मालूम है लेकिन इसके सही जो मानी है ना वहाँ तक हम नहीं पहुँचते। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर वाजिब और फ़र्ज़ है। लेकिन कौन सा इल्म है भाई, ये भी तो सोचे ना। एक बच्चा बालिग होता है तो बलूगत के मसाइल सीखना उस पर लाजिम है। एक बच्चा अगर बलूगत से आगे जनाब माल कमाना शुरू करता है तो ज़कात के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। निकाह करता है तो निकाह के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। अगर ज़ाहिर निकाह हुआ है तो अल्लाह न करे तलाक की नौबत है, मैं तो बड़ा बल्कि इससे हर बंदे को पनाह मांगनी चाहिए। अगर कोई तलाक का मामला होता है तो तलाक के मसाइल सीखना आप पर फ़र्ज़ था। अब अगर आपने नहीं सीखा, जो नुकसान हुआ है इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, कल क़यामत के दिन भी जवाबदेह होंगे। अब रही बात ये कि क्या करें, ज़ाहिर है कि आप जो चूँकि ये मुख्तलफ़ी मसला है, किसी मदरसे में जाएंगे वो कहेंगे जनाब हम इसको एक ही डिक्लेयर कर देते हैं, कोई आपको कहेंगे जी हुई नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं, कुरान ने जो वाज़े हुक्म लगाया है ना वो यही है, और तलाक गुस्से की हालत में ही होती है, और जब 3 मरतबा मर्द तलाक दे देता है तो शरई तौर पे नाफिज हो जाती है, इसमें गुंजाइश नहीं होती। अब दोबारा जो है ना वो आपकी सुलह नहीं हो सकती। कुरान ने कहा है फ़इन तल्लक़हा, जब तीसरी तलाक मर्द दे दे, फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। इसका तर्जुमा आप खुद पढ़ लीजिएगा जाके कुरान मजीद फुरकान हमीद में, जो भी वो हुक्म वहां पर नजर आएगा उस पर अमल कर लें। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। यहाँ पे मेरे मैं समझता हूँ 3 तलाकों से लोग ये भी ले सकते हैं कि 3 चांस हैं। लोग ये भी कहते हैं अगर एक ही दफा दिए तो एक कंसिडर होगी, क्योंकि कुदरत चांस देती है। चांस का मतलब नहीं, देखें जहाँ पर तलाक का जिक्र होता है ना तो वहां तलाक देना ही मुराद होता है। ठीक है, मैं उसकी मिसाल एक और देता हूँ आपको। जब निकाह होता है ना तो निकाह के वक्त हम कहते हैं कबूल, तूने कबूल किया, वो कहता है जी मैंने कबूल किया। अब हम ये नहीं कहते कि जनाब 3 दफा कह लिया, थोड़ा वक्त तो देना बंदे को, हो सकता है उसका जो मूड बदल जाए। नहीं, हम कहते हैं जनाब 3 दफा मौलवी साहब आप इसको कबूल करवाएं। 3 दफा कबूल हो गया। जब जनाब 3 दफा कबूल हो गया ना तो इसी तरह 3 मरतबा बोलने से वो निकल भी जाएगी निकाह से। तो जिस तरह अजनबी 3 मरतबा कबूल करने से निकाह के बंधन में बंध जाते हैं, इसी तरह 3 मरतबा तलाक देने से वो बंधन टूट भी जाता है। तो इसलिए इन तमाम चीजों को पहले से सीख लें। जो नुकसान हो चुका है उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो आने वाली नस्ल है, मेरा ये मशवरा होगा किसी बच्चे की उस वक्त तक शादी ना करें जब तक वो तलाक और निकाह के मसाइल सीख नहीं जाता। नहीं सीखता तो उसको पहले मौलवी साहब के पास ले जाए, भाई कायदा पढ़ाने के लिए जो आते हैं आप हमारे पास। मुफ्ती साहब इसके आगे मेरा भी एक क्वेश्चन है जो कि हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक कॉल ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल मुफ्ती नईम साहब से है। जी 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 साहब, मेरी जो है ना तकरीबन को 20 साल पहले शादी हुई थी ना, तो कुछ घरेलू जो है ना वो समझे कि नचाकी की वजह से मेरी वाइफ जो है वो मैके चली गई नाराज होके। उसके बाद मुझे नहीं पता कि उसने खुला की डिग्री या तनसीख निकाह की डिग्री हासिल की, और जो है ना खामद को यानी कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं ना, तो उसका जो है ना वो आगे मेरी भी शादी होगी उसकी भी शादी होगी, लेकिन मैंने कुछ भी ना यानी कि उसको तलाक दी है ना, जो है ना कोई भी केस में हाजिर हुआ, कुछ भी नहीं, मुझे पता भी नहीं, नोटिस तक भी नहीं पहुंचे ना मेरे तक। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया थोड़ा सा आम हुआ है, ये जैसे कि अब ऑनलाइन भी काफ़ी सारे चैनल्स पे ये बात होती है, तो तब ये पता चला हम दोनों को, तो वाइफ ने भी मुझसे रब्ता किया, मैंने भी उससे रब्ता किया, क्या इससे तनसीख निकाह या तलाक हो गई है? जी मुफ्ती साहब, देखें कि खातून के पास ना, मैं अभी वो बयान कर रहा था, दरमियान से फिर बात कट हो गई, वो तसलसल वो रबत कट गया, मैं उसी तरफ आ रहा था
کہ خاتون کے پاس نا یہ اختیار ہوتا ہے، اگر بالفرض مرد نہیں نہ چھوڑ رہا تو وہ عدالت میں جا کے نا تو یہ کہہ سکتی ہے، جب عذر شرعی بن جائے، عذر شرعی کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ نان و نفقہ نہیں دے رہا، یا کوئی بھی عذر جو آپ بنا لیں عذر شرعی ہو، لیکن تو آپ یہ یاد رکھیں کہ عدالت میں یا کسی فارم پہ جہاں پہ جا کے آپ نے وہ ڈگری حاصل کرنی ہے تو وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری لینی ہے۔ خلا جو ہوتا ہے وہ رضامندی سے حاصل ہوتا ہے، تنسیخ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد تو نہیں چھوڑ رہا، تو جو قاضی صاحب ہیں یا جج صاحب ہیں یا کوئی بھی آپ ان کو نام دے لیں، وہ قائم مقام خاوند کے ہو کے نا تو نکاح کا حکم اٹھا دیتے ہیں۔ قاضی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعتاً اگر خاتون کا وہ جو عذر ہے وہ شرعی ہو، اخلاقی ہو، جو بھی اس کا ہے، تو پھر قاضی صاحب جو ہے قائم مقام ہو کے تنسیخ نکاح کی ڈگری اگر جاری کر دیں تو وہ طلاق بائن کے حکم، یعنی نکاح کا حکم ہی اٹھ گیا۔ تو اگر بالفرض، یہ میں اپنے بھائی کو مشورہ دوں گا، اگر بالفرض آپ کی بیوی نے خلا لیا تھا نا عدالت سے یا کسی بھی فارم سے، تو آپ ایک احسان کریں اپنی بیوی پر کہ آپ اس کو نا آپ طلاق دے دیں اپنی طرف سے، چونکہ آپ نے بھی نکاح کر لیا ہے۔ تو اگر اس نے خلا لیا تھا وہ تو نافذ نہیں ہوا، وہ تو آگے جہاں پر بھی گئی ہے اس کا نکاح ہی نہیں نافذ ہوا، تو چہ جائے کہ وہ گناہ کے اندر اپنی زندگی گزارے۔ آپ اتنا احسان کریں اس پر اور اپنے آپ پر بھی کہ آپ اس کو اپنی طرف سے اب طلاق دے دیں، اور اس کو کہیں کہ جو بھی آپ نام دیں اس کو، جو جیسے بھی بلاتے ہیں آپ پہلے، کہ اب آپ اپنی عدت پوری کر لیں، عدت پوری کرنے کے بعد اب آپ نکاح کریں تاکہ آپ بھی گناہ سے بچ جائیں اور میں بھی جو گناہ ہے نا میں بھی گناہ سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس میں اس دوران اگر شادی ہوئی ہے تو غلط ہے نا، اگر اگر ایک خاتون پہلے مرد کے نکاح میں ہے تو قرآن کہتا ہے والمحصنات من النساء، کہ جو محصنات ہوتی ہیں یہ جناب کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ تو اگر طلاق ہی واقع نہیں ہوئی تھی، خلا ہی واقع نہیں ہوا تھا، تو پھر چہ جائے کہ آگے نکاح، اگر اس نے بالکل اپنی سمجھ کے مطابق تو ٹھیک ہی کیا ہوگا نا، وہ تو اپنی طرف سے یہ سمجھتی ہوگی کہ میں اب متعلقہ ہوں، میں طلاق یافتہ ہوں، تو آگے نکاح کر لیے، اس کو علم نہیں تھا، اب پتہ چل گیا نا، تو اب اس گناہ سے بچنے کے لیے یہ آپ ہلا کریں اور توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آنے والی نسلوں کو یہ ساری کی ساری جو تعلیمات ہیں اس سے آگاہ کریں۔ اعظم ملک صاحب کا بڑا امپورٹنٹ کوسچن تھا، جی اس کا بھی جواب دیں۔ میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں نکاح جب ہم کرتے ہیں نا تو اس میں جو ہے نا کسی ایسے بندے کو آپ بلائیں نکاح پڑھانے کے لیے، کوئی نہیں، کوئی پیسے زیادہ خرچ لیں جناب۔ ہم جو 5000، یہ ہم نے ایک ٹرینڈ پکڑا ہوا ہے نا کہ مولوی صاحب کو 5000 مٹھی میں دیا، کہا چلو جی مولوی صاحب آپ کہاں اور میں کہاں، باجے والے کو 50,000، ڈی جے والے کو 1.5 لاکھ اور مولوی صاحب کو 5,000۔ یہ بھی تھوڑا سا نا اس روش کو بدلیں، لیول کا خیال بھی نہیں رکھتے حافظ اور مفتی میں نا لیول کا۔ تو آپ کسی ایسے مفتی صاحب کو بلائیں یہ ساری چیزیں جو جاننے والے ہوں۔ اب میں جہاں پہ نکاح پڑھانے جاتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں وہاں پہ جا کے سب سے پہلے جو لڑکی کے گھر والے ہیں ان کو بٹھاتا ہوں، لڑکے کے گھر والے، ان کو ساری چیزیں بتاتا ہوں، یہ لڑکی کے رائٹس ہیں، یہ لڑکے کے رائٹس ہیں۔ لڑکی کے پاس جا کے پھر میں اس سے بھی پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کی رضامندی ہے؟ مجھے کوئی بندہ کہے نا جی میں اجازت لے آیا ہوں، میں کہتا ہوں جناب مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، مجھے ڈائریکٹ اس لڑکی کے پاس، اس بچی کے پاس لے کر جائیں، میں اس کی رضامندی، جو بھی میں نے اصول پڑھے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ان اصولوں کی روشنی میں اگر اس کی رضامندی ہوتی ہے تو پھر اس کو بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ بھی رائٹ ہے، یہ بھی رائٹ ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو یہ آپ کا رائٹ لکھا جائے گا، جس کے اندر ایک شک ہوتی ہے کہ اگر خاتون چاہے تو مرد اپنی یعنی دونوں رضامندی سے کیا طلاق کا حق جو مرد ہے اپنی بیوی کو تفویض کرتا ہے، یہ اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بیوی جیب خرچ کتنا لکھوانا چاہتی ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری شکس ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا ذرا، نکاح نامے کا جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں خاص طور پہ ملحوظ خاطر رکھیں، جو بیٹیوں والے ہیں کہ اس کا جیب خرچ لکھوانا چاہتے ہیں، طلاق کا حق دینا چاہتے ہیں، لیکن اصول یاد رکھیں، اگر ابھی نکاح نہیں ہوا تو اس شرط پر نکاح کرنا کہ طلاق کا حق یہ لے گا، یہ غلط ہے۔ نکاح مطلقاً ہوگا، اس نکاح کو پڑھانے کے بعد اب جناب جو مفتی صاحب ہیں وہ مرد کو بٹھا لیں، اس کو کہیں کہ نکاح آپ کا ہو چکا ہے، اب آپ اپنی رضامندی سے ایک طلاق بائن کا حق اپنی بیوی کو تفویض کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تفویض کرتا ہوں، اب اس سے سائن لے لیں وہاں پر، بس جناب اب خاتون جب بھی چاہے گی اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ پر ایک طلاق بائن کا حق وہ جناب استعمال کر سکتی ہے۔
بعض دفعہ وہ کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کہ جی اگر اولاد دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, لیکن بعض لوگ یہ لکھوا دیتے ہیں کہ اگر 3 سال تک اولاد نہیں ہوتی تو یہ خاتون کو اختیار ہے, اگر مرد اتنا خرچ نہیں دیتا تو خاتون کو یہ اختیار ہے. تو شرط کے ساتھ بھی اس کو مشروط کر سکتے ہیں, مطلقاً بھی خاتون اپنے پاس یہ حق رکھ سکتی ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی آنے والی نسل کو یہ بتائیں گے تمہارے حقوق کیا ہے, تمہارے فرائض کیا ہے. نکاح پڑھانے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں دونوں کے سامنے رکھے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے اللہ واسطے دی, او خدا کا خوف کریں یار, اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے دی ہے. جی ایک جو ہے نا سوال, جب نکاح کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے نسل کی بھی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نسل میں, اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, میں نے اس ملک میں عدالت میں ایسا کیس ٹرائل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, عدت میں نکاح کا کیس. اچھا وہ کیس بھی جو ہے وہ کس شخصیت کا, کہ وہ جو آپ عمران خان اور بشرا بی بی کی بات, میں انہی کی بات کر رہا ہوں. ایک ہی کیس ہوا ہے نا, یہ دیکھیں آپ نے کوئی انتاکشری نہیں جیتی, وہی کیس ایک ہے. جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کسی عدالت میں عدت میں نکاح کا کیس چلتے ہوئے نہیں دیکھا, اور اس میں سزا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو وہ تو ہو گئی سزا, میرے خیال میں 7 سال قید ہوئی ہے دونوں کو, عدت میں نکاح کا کیس. اور پھر جس طریقے سے اس میں گواہیاں ہو رہی ہیں, اور ملازم بتا رہا ہے کہ وہ خان صاحب آتے تھے اور وہ ادھر ملتے تھے, اور خاور مانکا صاحب ادھر جو ہے نا کراچی سے کہتے تھے اس کو گھر سے نکال دو. تو آپ کے ہاں جو ہے عدت میں نکاح, اس کی کیا سزا ہے اور کیا کتنا بڑا جرم ہے یہ؟ دیکھیں عدت میں نکاح تو ہوتا ہی نہیں نا. یہ کوئی بندہ کہے جی کوئی خاتون عدت کے اندر ہے اور میں اس سے نکاح کر لوں, شریعت نے کہا ہے کہ اگر کوئی خاتون عدت میں ہے تو اس کو نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجا جا سکتا, ٹھیک ہے. اور اگر پیغام بھیجنا بھی ہے نا تو اشارے سے بات کر سکتے ہیں آپ, کہ مطلب مثال کے طور پہ وہ خاتون بڑی با پردہ ہے, بڑی با حیا ہے, تو ایسے چلتے چلتے بات آپ کر سکتے ہیں کہ مجھے بھی ایک ایسی خاتون کی تلاش ہے کہ جو با حیا ہو, با پردہ ہو, اتنا پڑی ہوئی, جو بھی اس میں کوالٹیز ہیں. تو اشارتاً تو کہہ سکتے ہیں. عدت کے دوران تو نکاح تو بڑی دور کی بات ہے, منگنی بھی نہیں کر سکتے, نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتے. اب اس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ واضح طور پر سزا تو نہیں مقرر کہ عدت میں اگر کسی نے نکاح کر لیا جان بوجھ کر, تو میرے علم میں تو ابھی تک نہیں ہے سزا. ممکن ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی کوئی سزا بالکل واضح ہو, لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے اس پر حد تو نہیں ہے. لیکن اس پر تعزیراً قاضی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے کہ کیا اس نے جان بوجھ کر ایسا معاملہ کیا, تو وہ تعزیراً سزا جو ہے نا وہ قاضی نافذ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ میرا سوال تھا کہ بہت سی وہ ہے نا رولز ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, کہ اگر خاتون خود کہہ دیتی ہے کہ میں تیار ہوں, میں نے اپنا عدت کا پیریڈ گزار لیا, یہ کچھ کلیئر کر دیں کہ بہت سی باتیں اگر ایک خاتون ایسے کہتی ہے کہ نہیں میں نے اپنی عدت کا پیریڈ گزار لیا ہے, اب پتہ کیا دیکھا جائے گا, اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ممکن بھی ہے کہ اتنی دیر میں عدت پوری ہو جائے گی. مثلا ایک خاتون کہتی ہے 3 دن کے بعد, ابھی طلاق ہوئی ہے اور 3 دن کے بعد کہ جی میری عدت پوری ہوگی, بھئی یہ تو ممکن ہی نہیں. 1 مہینے بعد کہہ دیتی ہے, اب بھی ممکن نہیں. تو قرائن کو دیکھا جائے گا کہ نکاح خواہ کو تسلی نہیں کر لینی چاہیے تھی اس کیس میں؟ بالکل کرنی چاہیے. یہ خاتون جو ہیں محترمہ بشرا بی بی, کیا واقعی یہ سچ بول رہی ہیں, غلط بیانی کر رہی ہیں؟ بالکل. ان کی طلاق کب ہوئی, عدت پوری ہوئی نہیں ہوئی, یہ سارے ڈاکومنٹس دیکھنا ایک نکاح خواہ کے لیے, رجسٹرار کے لیے ضروری ہے. اگر وہ نہیں دیکھتا, ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھتا, تو اس نے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کے اندر خیانت کی. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. اکثر ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں نا, تو میں تو یہ پوچھتا ہوں جا کے واضح طور پر خاتون سے پوچھتا ہوں بیٹا آپ کنواری ہیں, تو کئی لوگ اس پہ نا غصہ کر جاتے ہیں, جی یہ کیا بات ہوئی. میں کہتا ہوں بھائی میری ذمہ داری ہے, یہ کیسا سوال کیا ہوا, ہم نے نہیں پوچھنا تو کس نے پوچھنا. لڑکے سے جا کے پوچھتا ہوں بیٹا آپ کنوارے ہیں, تو بعض لوگ تو مجھے بڑا گھور کے دیکھتے ہیں کہ جناب آپ نے بڑی محفل میں پھر بتاتا ہوں وہاں پہ کہ دیکھیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم پوری تحقیق کریں. اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں تو آپ ہمیں اب اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں کنوارا ہوں, لڑکی نے بھی کہہ دیا, وہ چیز ریکارڈ ہوگی, ہم اپنی طرف سے بریو ذمہ ہے. حالانکہ اس میں 5000 نہیں دیے گئے تھے, آپ نے گلا کیا نا کہ 5000 فیس. یہ مجھے پتا ہے کہ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ نکاح خان کو مفتی صاحب کو دیا گیا تھا, جو بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح تھا, اور انہوں نے بالکل زحمت نہیں گوارا کی کہ وہ چیک کر لیں کہ واقعی عدت پوری ہوئی ہے. چیک کرنا چاہیے تھا, ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کا پہلا نکاح تھا تو اس کے ڈاکومنٹس دکھائیں, اگر ڈاکومنٹس ہیں تو آپ ویسے بھی وربلی پوچھ لیں کہ آپ کی عدت جو تھی کیا وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے,
آپ بالکل پہلے خاوند کے نکاح سے نکل چکے ہیں, یہ ساری چیزیں. اچھا یہ اس میں دونوں کو سزا ہو گئی. میرا ایک اس میں یہ سوال ہے کہ بشرا بی بی نے اگر غلط بیانی کی, بشرا بی بی تو پتہ ہے عدت پوری ہوئی نہیں, اس میں جو ہے بانی چیئرمین جو ہیں پی ٹی عمران خان وہ انوسنٹ ہو سکتے ہیں اس کیس میں کہ انہیں بتایا گیا ہو کہ عدت پوری ہو گئی ہے. اچھا تو دونوں کو سزا کس طرح پھر ہو گئی اگر ان کے ساتھ بھی دھوکا ہو گیا اس صورتحال میں؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک کسی معاملے کے بارے میں اس سے حتمی رائے نہ لی جائے, میں کوئی رائے اس وقت تک قائم تو نہیں کر سکتا. آپ نے جو بات ابھی تک بتائی ہے, آپ اگر مطلقاً بات رکھ کے پوچھتے تو میں شاید اس کا واضح طور پہ جواب دے سکتا. جب کسی شخصیت کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو میں اس وقت تک واضح حکم نہیں لگا سکتا جب تک میرے پاس تمام ثبوت موجود نہ ہوں. رہی بات یہ کہ اگر ایک خاتون کہہ دیتی ہے, اب یہ آپ نا جنرلی بات کرتے ہیں, ایک خاتون کہہ دیتی ہے کہ جی میری عدت پوری ہو چکی ہے, مرد نے اس سے تحقیق کر لی, مرد نے کہا ٹھیک ہے, نکاح کر لیا. اب چونکہ غلط بیانی خاتون کی طرف سے تھی, لہٰذا شرعی طور پر, اصولی طور پر, قانونی طور پر سزا خاتون کو ہونی چاہیے کہ غلط بیانی اور دھوکے میں اس نے رکھا ہے, خود بھی گناہگار ہوئی, مرد کو بھی گناہ میں مبتلا کیا. لیکن مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, جیسے نعیم حنیف صاحب نے یہ سارا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے, وہ اس کے مطابق تو یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ جن سے نکاح ہوا وہ اس سے کیا اس کا نام ہے کہ لا علم تھے, کیونکہ جو اس کا پس منظر ہے, جو آپ نے قرائن کا ذکر کیا ہے, جو پس منظر ہے وہ تو ایسا ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر قرائن ایسے تھے نا, مرد کو پتا ہے, مرد بھی تھوڑا سا نا ہوش کے ناخن لے نا. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا نعیم بھائی, کہ جب نکاح کرنا ہوتا ہے نا تو ایک شہوت خواہشات اور ایک خواہشات انسانی جو ہوتی ہے نا وہ اتنی عروج پہ ہوتی ہے. میں آپ کو یہ کیس بھی ایک بتا سکتا ہوں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا. اچھا مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, چونکہ کافی باتیں ہو گئی ہیں اور قاری میں یہ ایڈ کر کے نا اس کے بعد آپ جائیے گا. پھر میرے ذہن میں چاہتا ہوں کہ آپ جلدی نماز پڑھ لیں. جی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, نماز کے بغیر تو ہمارا چھٹکارا نہیں بالکل. وہ بندہ میرے پاس آیا, نہیں بھائی مجھے کہتا ہی نکاح پڑھا دیں. میں نے سارے جو بھی چیزیں دیکھنے کے بعد نکاح پڑھانے لگا. میں نے کہا حق مہر کتنا ہے؟ تو بیوی اس کو کہنے لگی 25 لاکھ. میں نے مرد کی طرف دیکھا, بیوی کی طرف دیکھا, میں نے کہا اب میں نے ظاہر ہے اس کو بریف کرنا ہے, میں نے اس کو سمجھانا ہے. میں نے اس کو کہا 25 لاکھ حق مہر نہیں ہوتا. کہتا جی میرے پاس ایک مکان ہے, میں وہ لگا دوں گا. میں نے کہا خدا کا خوف کر, 2 مہینے کے بعد نا تیری یہ جو خواہش ہے نا یہ ختم ہو جانی ہے, اس کے بعد تو نے پیچھے ہونا ہے اور خاتون نے آگے. تو میں نے تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا. میں نے کہا جو حق مہر ہے نا یہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ اگر آپ بہت زیادہ بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ جناب کوئی 1.5 لاکھ دے دیں, جو ایک مناسب چیز بنتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے دوران نا ایک ہمارے اوپر وہ نفسانی خواہشات ہوتی ہے, تب ہم یہ چیزیں نہیں دیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ مفتی صاحب. ابھی بس بریک کے بعد ہم آپ سب کو دوبارہ ریجوائن کرتے ہیں رمضان کا سما افطاری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں. ہمیں دیجیے چھوٹی سی بریک. نہیں چھوٹے بریک نہیں ہے, ابھی ایسے نہ کریں, وہ اتنی میرب نے محنت کی ہوئی ہے. ہاں جی, سما کچن چلتے ہیں. چلے جی ہم بریک بھی نہیں لیتے, بلکہ ہم آپ کو سما کچن کی سیر کرواتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ میرب آج کون سی مزے کی ریسیپی بنا رہی ہے. جو ڈشز بناتی ہے میرب کے علاوہ سب کھاتے ہیں. نہیں وہ خود نہیں کھاتی, واقعی خود نہیں کھاتی, لیکن باقی بڑے مزے کی بناتی ہے. خود تو میرب ڈائٹ پہ ہے لیکن ہمیں بس کھلائی جا رہی ہے. آپ لوگ سما دسترخوان کا ذرا وزٹ کریں اور ہم آپ سے اس وزٹ کے بعد ملتے ہیں دوبارہ. تھینک یو. السلام علیکم ناظرین, سما ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں میرب ذیشان. ناظرین میں آج پھر سے موقع فیز 6 میں چلی آئی سما کا دسترخوان میں آپ کے ساتھ اچھی ریسیپی شیئر کرنے کے لیے. ناظرین آپ سب کی ریکویسٹ تھی کہ منی برگر کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے, تو میں نے سوچا کہ آج موقع کو تنگ کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز کی ریکویسٹ پر منی برگرز پلیز ہمیں اس کی ریسیپی بتائیں تاکہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ اس کو شیئر کریں. تو ناظرین ہم بنانے جا رہے ہیں, میرے ساتھ ہی رہیے گا. جی ناظرین, تو آج ہم آپ کے سامنے بنانے جا رہے ہیں منی برگرز, جس کے اندر ہم نے چکن چپلی کباب یوز کیے ہیں. یہ میرے سامنے چکن کا قیمہ موجود ہے, اس میں ہرا دھنیا میں ڈال چکی ہوں. تھوڑا سا اس کے اندر میں پودینہ ایڈ کر دوں گی. یہ تقریباً آپ کہہ لیں 3 سے 4 کبابز کا مٹیریل ہے, جس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ چکن کا قیمہ ہے, تھوڑی سی ہری مرچیں میں اس میں ڈال دوں گی. پیاز اس کے اندر میں آلریڈی ڈال چکی ہوں, تھوڑا سا اور ڈال دوں گی آپ کی تسلی کے لیے. اس کے بعد بقول شیف صاحب کے اس میں ہاف ٹیبل سپون ہم لوگ اسپائسز ایڈ کریں گے, جس میں کہ ہمارے پاس وائٹ پیپر ہے یا بلیک پیپر آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا بالکل سالٹ ہم ڈالیں گے. سالٹ آپ 1 ٹی اسپون آپ ایڈ کر سکتے ہیں. بلیک پیپر ہم الگ سے ایڈ کریں گے اس میں.
शेफ साहब इसमें धनिया पाउडर भी यूज हुआ है? जी मैम, धनिया पाउडर भी यूज हुआ है इसमें, धनिया पाउडर था ये, राइट? ठीक है, सॉरी मुझे लगा ये व्हाइट पेपर है, ये एग्जैक्टली धनिया पाउडर है क्योंकि हम ब्लैक पेपर यूज कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें गार्लिक भी मैं ऐड कर रही हूँ। मैं बिल्कुल लाइक 3 से 4 कबाब्स का इस टाइम ये मटेरियल बना रही हूँ। आप ज़्यादा का बनाना चाहते हैं तो आप इसमें इसी हिसाब से चीज़ें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी अच्छी तरह से हम मिक्सिंग करेंगे और फिर हम शेफ़ साहब से पूछते हैं कि हम लोग इसको क्या शेप किस तरह से देंगे जिसमें इक्वल शेप आए हर कबाब की। शेफ़ साहब मिनी बर्गर्स हैं तो आपके ख्याल से एक फुल बड़ा चम्मच अगर हम लोग लेते हैं इसका तो उसके साथ हम उसी हिसाब से चलते रहें तो हमारे कबाब बन जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि 2 चम्मच होने चाहिए? नहीं, 1 चम्मच से भी बन सकती है। 1 चम्मच से बन जाएंगे, तो ये आप प्लीज़ एक बना के दिखाइए ज़रा। अब ये शेफ़ साहब 1 चम्मच के हिसाब से, एक ये बड़ा चम्मच है फुल, ठीक है, ये हमारे सामने मिनी कबाब जो है वो रेडी कर रहे हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि जब ये फ्राई होगा तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। बेहतरीन। तो ये हमारे सामने कबाब रेडी है। अब एक मैं बनाती हूँ और इसके बाद हम लोग इसकी फ्राइंग की तरफ जाते हैं। मेरा तो वही तरीका है पुरानी माओ वाला, क्योंकि वही सब कुछ होती हैं, यू नो, दादियाँ नानियाँ जो तरीका बताती होती हैं। तो जी इस हिसाब से हमने ये एक और रेडी कर लिया। शेफ़ साहब का थोड़ा सा थिक बना हुआ है जो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब भी आप मिनी बर्गर्स खाते हैं तो उसमें ज़्यादा अगर क्वांटिटी इसकी आए तो वो अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा सा थिन बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा थिक पसंद नहीं है कबाब। उसके बाद ये हमारे पास बच गया है, इसका भी छोटा सा एक कबाब बना देते हैं। दूसरी बात नाज़रीन, इसके अंदर एग यूज़ हुआ है, ठीक है, एग हम इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं। जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने कहा मैं आपके सामने ऐड कर देती हूँ। एग हम इसमें डाल चुके थे, हमने इसमें धनिया ऐड कर दिया था, बाकी ये आपके सामने हरी मिर्चें, पुदीना और जो स्पाइसेस हैं और गार्लिक है वो मैंने बाद में ऐड किया, अनियन भी मैंने बाद में ऐड किया। अब ये कबाब हमारे रेडी हैं, अब हम लोग इसकी फ्राइंग की तरफ जाते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमने कबाब जो हैं वो पैन में डाल दिए हैं। ये ग्रिल पैन है, हल्का सा इसके अंदर ऑयल है और इसमें कबाब हमने डाल दिए हैं। और कबाब की शेप जैसे जैसे छोटी होती जाएगी आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि ये पक रहे हैं। पैन बिल्कुल गर्म है, आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है वरना जल जाएंगे, अंदर तक पक नहीं पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी शेप छोटी होती जा रही है। मोस्टली लोग जो है वो ये शिकवा करते हैं कि उनसे कबाब बनते हैं तो कबाब टूट जाते हैं। एक तो आपने अंडे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना होता, मुनासिब सा आपके ख्याल से शेफ साहब 1 एग या इनफ है? 500 ग्राम चिकन में, कीमे में, यानी कि 1 एग, ये इसका हिसाब है कि आप 500 ग्राम्स अगर चिकन कीमा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 एग इनफ है। उसके बाद आपकी इस तरह से ये जो है जब आप इसको पैन में डालेंगे तो ये टूटेगा नहीं। अगर आपके पास फुल साइज पैन है तो आप एट अ टाइम अच्छे खासे जो है ना वो 9-10 बर्गर्स का कबाब रेडी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे वैसे भी बहुत शौक है कि घर में अच्छे पैन्स पड़े हों, लाइक हर साइज का हो। अगर आपने पर पर्सन कुछ बनाना है, सैंडविच बनाना है, बर्गर बनाना है, उसके लिए आपके पास इस साइज का पैन हो। अगर आपने ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो कम से कम आपके पास एक मैक्सिमम साइज का पैन मौजूद हो। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आप लोग मोस्टली क्या प्रेफर करते हैं, बर्तनों का कितना शौक है, क्या सिर्फ खाना पकाने का शौक है या घर में बर्तन अच्छे रखने का भी शौक है? जी नाज़रीन, अब हम लोग कबाब के ऊपर कुछ इस तरह से चीज़ का एक स्लाइस लेकर उसको कट करके तो हम लोग इसके ऊपर इसको रख देंगे इस तरह से। ये चेडर चीज़ है क्योंकि ये जल्दी मेल्ट भी हो जाती है। ये एक सर्कल शेप में हम लोगों ने कट किया, हमने कहा जरा इस तरह से भी कर देते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ लवर्स भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली आप इसको क्यूब शेप में कट करके कबाब के ऊपर एडजस्ट कर लें। जी नाज़रीन, तो अब हमारे पास मिनी बंस मौजूद हैं, इसकी हम लोग इस तरह से कटिंग कर रहे हैं और कटिंग करने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ हल्का हाथ रख के ज़रा इसकी कटिंग हो जाए। शेफ़ साहब मेरी हेल्प कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले शेफ़ साहब हम लोग 1/2 टेबल स्पून इसके ऊपर यूज़ करेंगे सिराचा मायो सॉस। ये मौका स्पेशल है, आप लोग इसको मेरे ख्याल से अगर आप सिंपल मायो यूज़ करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप रियल मायो भी यूज़ कर सकते हैं जो येलो में होती है,
आप सिराचा सॉस को मिक्स कर सकते हैं मायो में। तो ये हमारे पास, हम लोग दोनों साइड्स पर इसको अप्लाई कर देंगे। सॉस हमारे पास रेडी है। केचप नहीं यूज होती है इसमें? जी नहीं। केचप सेपरेटली हम सर्व कर देंगे। बारीक सा कटा हुआ टमाटो का स्लाइस हम लोग इसके ऊपर यूज कर रहे हैं, और थोड़ा सा सैलेड लीव्स को इन्होंने बिल्कुल क्रश किया हुआ है हाथ से ही। तो ये हमने यूज कर लिए, और उसके बाद अब हम लोग इसके ऊपर रखने जा रहे हैं हमारे चपली कबाब जो हमने बनाए हैं विद चीज़। तो ये हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, और उसके बाद अब हम लोग इसको करेंगे ग्रिल करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे एक टूथपिक लगाएंगे और इसको सर्व करेंगे। तो ज़रा मेरा वेट कीजिए, इसको बस ग्रिल करते हैं। अभी कुछ देर में ये ग्रिल हो जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन हम किस तरह से करेंगे। नाज़रीन, सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हाथ साफ, धुले हुए बर्तन साफ बहुत ज़रूरी है। सफाई निस्फ़ ईमान होता है, और कहते हैं कि अगर आप खुराक साफ यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी बचत आपकी काफ़ी बीमारियों से हो जाती है। तो ज़रा खास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, मौका की खास जो करम नवाजियाँ हमारे पे हो रही हैं, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन अच्छी रेसिपी सीख रहे हैं, तो मौका का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया कि मौका अपने स्पेशल किचन में अपनी स्पेशल रेसिपीज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और हमारे व्यूअर्स को मौका मिल रहा है कैफेज और रेस्टोरेंट्स वाली आइटम्स अपने घर पे तैयार करने का। जी नाज़रीन, मौका स्पेशल मिनी बर्गर्स तैयार हैं। आपके साथ हमने इसकी रेसिपी शेयर की। वैसे टूथपिक्स की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैंने कहा लगा देती हूँ। समटाइम्स बच्चे खाते हैं तो वो उनके हाथ से गिर भी जाते हैं, तो ज़रा प्रेपरेशन और जो उसका जो सर्व करने का तरीका कार है वो हमेशा से आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमारे सामने ये मिनी बर्गर्स तैयार हैं, और अब हम लोग इसकी पैकिंग करने जा रहे हैं। तो शेफ साहब हमारे साथ हेल्प करेंगे। और ये नाज़रीन, इसी के साथ हम लोग आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपके साथ कल नई रेसिपी शेयर करेंगे, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपने ये रेसिपी ट्राई की है अपने घर पर, अगर की है तो इसका रिजल्ट कैसा था, कैसा टेस्ट था, कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इसमें कुछ और ऐड करें, या आपको लगता है कि कुछ और नई रेसिपी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसकी टेक्निक आप चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें, तो मौका इज़ अवेलेबल, आई एम अवेलेबल। हम लोग आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। अभी काफ़ी रोजे पड़े हैं, तो अपनी डिमांड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स हमारे साथ शेयर करते रहिए, ताकि हम लोग दिन ब दिन अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी, तो एक मरतबा फिर रमज़ान का समा में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे थे शरई मसाइल के हवाले से, और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। आप इनको मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पर देखते रहे हैं, और आपने बहुत सारे लोगों का बचपन इनको देखते देखते गुजरा है, इनके प्रोग्राम्स को, इनके मुख्तलिफ़ कामों को। तो अब्दुल रऊफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया, और आपकी मेहरबानी, आपने बुलाया मुझे, रमज़ान का समा याद रखा। रमज़ान का समा में आप तशरीफ लाए। जी बुशरा, और कौन है जी? और हमें ज्वाइन किया है कबीर खान ने, जो कि इंक्यूबेशन मैनेजर है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से है। नेशनल एक्सपेंशन ऑफ NSEs, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, जो स्टार्टअप्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और यूथ को एक प्लेटफॉर्म देते हैं स्टार्टअप्स को जनरेट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप्स को डेवलपमेंट की तरफ हेल्प करने के लिए। तो उसमें कबीर खान मैनेजमेंट का हिस्सा है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। आपके लिए भी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि रमज़ान का समा में आज आपने हमें ज्वाइन किया है अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन पे। तो सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपको लाइव मिल सकती हूँ और मिल रही हूँ। सर ये बताएं, आपका जो माशाल्लाह प्रोग्राम है 50 मिनट, उसके पीछे मास्टर आइडिया कौन था? आप खुद थे? जी मैं खुद था। मैं चूँकि उस वक्त प्रोग्रामिंग को भी हेड करता था, और मैं जियो में एज हेड ऑफ प्रोग्रामिंग था। जी जी जी। तो उस हवाले से प्लान कर रहा होता था। तो 50 मिनट उससे पहले 12-13 एपिसोड जंग ग्रुप, और एक चैनल होता था NTM के नाम से, तो उनकी मुश्तरका काविश हमने ट्राई कर ली थी पहले कि ये कामयाबी कितनी होती है।
وہ بہت بڑی سکسیس ہوئی. تو جب جیو شروع ہوا تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اسی پروگرام کو شروع کریں دوبارہ یہاں پہ. تو سر ایسا پروگرام آپ نے دوبارہ کیوں نہیں انیشیٹ کیا؟ کچھ سوچا آپ نے دوبارہ اس طرح کوئی سیریز سٹارٹ کرنے کا؟ چیز کا شاید اس کا وقت گزر گیا. بہت سے پروگرام ایسے ہوتے ہیں, پھر بھی 11 برس تقریباً چلا, وہ بہت لمبا ٹائم ہے. مطلب اتنا کچھ یہ بھی ہے کہ فارمیٹ پروگرامز کے تبدیل ہو گئے, اور پھر اس طرح کی چیزیں آ گئیں کہ جیسے اب ریٹنگز کے اوپر بہت زیادہ آپ چلے جاتے ہیں کہ کون ریٹنگ لیتا ہے. اب تو اس سے بھی آگے سوشل میڈیا کی طرف چلے گئے ہیں. تو آپ سوشل میڈیا کی طرف زیادہ آپ کا ہے انکلینیشن؟ ظاہر ہے مطلب آگے فیوچر کی چیز ہے, تو میرے خیال میں فیوچر کو دیکھنا چاہیے, لیکن یہ نوجوانوں کا زیادہ کام ہے سوشل میڈیا جو ہے. تو آپ کے چاہنے والے جو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں, تو وہ آپ انہیں سوشل میڈیا کے تھرو ہی کنیکٹ کرتے ہیں, یا کوئی ایسا آپ نے سوچا ہے مائنڈ میں کہ فیوچر میں اپنا کوئی پلیٹ فارم رکھوں, یا کچھ ایسا انٹرویوز یا ویڈیوز آپ سوشل میڈیا کے تھرو دیں گے؟ اگر موقع ملا تو ضرور کروں گا. ابھی فی الحال میں چونکہ سما بھی کام کرتا ہوں اور ریسرچ کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو کافی ٹائم ہمارا لگ جاتا ہے. اس میں کوئی ٹائم نکلے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ مطلب اس کو بھی دیکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ جیسے نوجوان بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. حافظ صاحب کو تو میں ایک عرصے سے جانتا ہوں, آپ سے میری پہلی ملاقات. اور جو ابھی فوری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں نا, وہ ابھی یہ رمضان کا سما دیکھیں. ضرور دیکھیں پلیز. ہاں بالکل بالکل. کبیر, جب میں بات کرتی ہوں آپ کے NIC کی انکیوبیشن سینٹر کی, تو مجھے بتائیں کہ یہ انکیوبیشن سینٹر سائیکل 6 ہے رائٹ؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہر سائیکل میں آپ لوگ کتنے بچے لیتے ہیں, اس کا پورا پروسیس بتائیے ہمیں. ہر سائیکل میں تھینک یو فرسٹ آف آل, تھینک یو فار انوائٹنگ می. یہ ہر سائیکل میں 10 اسٹارٹ اپس کوالیفائی کرتے ہیں, اور وہ 6 مہینے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان 6 مہینے میں انہیں آف کورس فری آفس اسپیس تو ملتی ہے, جو کہ ہر آفس ہر انکیوبیشن سینٹر آفر کرتا ہے. اس کے علاوہ منتھلی اسٹائپنڈ ملتا ہے ہر 5 ٹیم ممبرس کو, لیگل اسسٹنس ملتی ہے, مینٹرشپ ملتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگ آفر کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہم لوگ آفر کرتے ہیں نا, جیسے کہ مینٹرشپ, لیگل اسسٹنس, اور اس کا کوالیفائنگ سٹیج ہم بتا دیتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ہم آن لائن فارم ہوتا ہے جو کہ ہر اسٹارٹ اپ اپلائی کرتا ہے. آن لائن فارم کے بعد ایک انیشیل شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے. انیشیل شارٹ لسٹنگ ہم لوگ PITB کی ٹیم ہم خود کرتے ہیں. انیشیل شارٹ لسٹنگ کے بعد ہمارا ایک 2 ڈے کا ایونٹ ہوتا ہے جسے ہم لانچ پیڈ کہتے ہیں. لانچ پیڈ کا ڈے 1 میں ہم ایک ہوتا ہے جس میں ایلیویٹر راؤنڈ ہوتا ہے. ایلیویٹر راؤنڈ بہت بریف پچ ہوتی ہے وداؤٹ سلائڈس. وہ جو کوالیفائی کر جاتے ہیں اس سے ہم فائنل راؤنڈ جو کہ نیکسٹ ڈے ہوتا ہے, نیکسٹ ڈے پہ ہم آ کے انہیں پچ کرتے ہیں. آپ سلائڈس کے ساتھ اسٹارٹ اپس پچ کرتے ہیں, اور وہ ٹاپ 10 اسٹارٹ اپس نیکسٹ 6 منتھس ہمارے ساتھ کوالیفائی کرتے ہیں. اب تک اسٹائپنڈ بھی دیتے, کتنا اسٹائپنڈ ہوتا ہے؟ ہر اسٹارٹ اپ کو 5 ممبرس الاؤڈ ہے آن اسٹائپنڈ. ہر ممبر کو 15,000 15,000 اسٹائپنڈ الاؤڈ. اور اسپیس دی جاتی ہے, فری اسپیس, اور مینجمنٹ, مینٹورشپ اور لیگل سروسز کی بھی ہیلپ دی جاتی ہے. تو جو آپ نے بتایا کہ 5 ممبرس ہر ایک ٹیم کو الاؤ ہے, ہر ایک بزنس یا اسٹارٹ اپ کو الاؤ ہے, تو اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی ممبرس الاؤ ہیں جن کو اسٹائپنڈ نہیں دیتے آپ؟ جی, وہ رکھ سکتا ہے. وہ اسٹارٹ اپ کی اپنی مرضی ہے, وہ رکھ لے, ایز اے انٹرن رکھ لیں, یا اگر اسٹارٹ اپ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے وہ انہیں ایز اے سیلری رکھ لے. وہ اسٹارٹ اپ کی اپنی مرضی ہے. تو اس کی کوئی فیس بھی ہوتی ہے رجسٹریشن میں کہ فری ہے یہ؟ نہیں, ہم اسٹارٹ اپ سے کچھ بھی چارج نہیں کرتے. اٹ از اے زیرو ایکوٹی بیس ماڈل. ہر انکیوبیشن سینٹر کچھ نہ کچھ چارج کرتا ہے جسے ہم ایکوٹی کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اسٹارٹ اپ نے 1 مہینے میں 1 لاکھ روپے کمایا ہے. فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے رہا ہوں, 1 لاکھ کا وہ کہیں گے کہ آپ نے اگر 1 لاکھ کمایا ہے اس میں 15% انکیوبیشن سینٹر کو آپ نے پے کرنا ہے. ہم نے زیرو ایکوٹی پہ ہم کام کرتے. زیرو ایکوٹی مطلب 1 لاکھ آپ نے کمایا, وہ 1 لاکھ آپ کا اپنا ہے. زیرو ایکوٹی کوئی پرسنٹیج آپ لوگ نے اس سے ڈیوائیڈ نہیں, ہم نے کوئی پرسنٹیج نہیں چارج کرنی. تو مجھے یہ بتائیں, ہم جب اسٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کون کون سی کمپنیز یا کون کون سے اسٹارٹ اپس ہیں جن کو انیشیٹو یہ دیا, اور پھر وہ اس وقت کامیاب کمپنیز میں منتقل ہو چکی ہیں؟ اب تک 5 کوہورٹ ہمارے گریجویٹ ہو چکے ہیں. 5واں کوہورٹ تقریباً 1 ہفتے میں گریجویٹ ہو جائے, تو میں 5 کوہورٹ ہی کہوں گا. 5 کوہورٹ ہمارے گریجویٹ ہو چکے ہیں. 5 کوہورٹ مطلب 50 اسٹارٹ اپس. 50 اسٹارٹ اپس آتا ہوگا. میں نمبرز کی بات کروں ریونیو کی, 20 ملین پلس PKR کا ریونیو وہ انجیکٹ کر چکے ہیں اکانومی کے اندر. یہ میں سر لاہور کی بات کر رہا ہوں.
ہمارے پورے پاکستان میں 13 سٹارٹ اپ سینٹرز ہیں, 13 انکیوبیشن سینٹرز ہیں, کیونکہ میں لاہور کا سٹارٹ اپ مینیجر ہوں. لاہور کے علاوہ باقی شہروں میں بھی ہے 13 سینٹرز ہیں ہمارے پورے پاکستان میں. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں, 20 ملین پلس PKR کا ریونیو صرف لاہور سے ہے. اگر میں پورے پاکستان کی بات کروں تو 20 ملین سے بہت آگے یہ فگر نکل جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ 20 ملین PKR کے علاوہ آپ اسے جابس کے ملٹیپلائی کر لیں, اس میں آپ کسٹمر بیس ملٹیپلائی کر لیں, تو یہ آپ فگرز دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اور یہ لاہور کے علاوہ باقی کون کون سے شہر ہیں ابھی وہاں پہ بھی سٹارٹ ہوئے ہیں آپ کے سٹارٹ اپ؟ ہر جگہ اپلیکیشن ڈرائیو چل رہی ہے. ڈیڈ لائن کیا ہے؟ ڈیڈ لائن آپ کہہ سکتے ہیں, ڈیڈ لائن ابھی ہماری جو ڈیسائیڈڈ نہیں, لیکن ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں within 10 to 15 days ہم ڈیڈ لائن کلوز مطلب سٹارٹ ہو جائے گا. نیکسٹ 6 months کا جو ایک ٹینیور ہے جو کوہورٹ پروگرام ہے سائیکل سے سٹارٹ ہو جائے گا. اور اس کو ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہو تو کون سے پلیٹ فارمز ہیں؟ NEP NIC کی جو نیشنل ایکسپینشن پلان آف NIC سے آپ گوگل کریں گے اس کی ویب سائٹ سامنے آ جائیں گے. آن لائن ہماری ویب سائٹ ڈرائیو ہے, آن لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ گوگل کر کے سامنے کوئی ایڈریس بھی ہے؟ جی, اسٹارٹ اپس آتے کہاں پر کام کرنے, ایڈریس کوئی؟ ایڈریس ہر پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر ہی ہمارے سینٹرز ہیں, وہیں پہ آ کے انہوں نے کام کرنا ہے. ود ان لاہور اینڈ لاہور کے اندر بھی ہے, پھر اس کے علاوہ کراچی میں بھی ہے, گلگت میں بھی ہے, مختلف 13 شہروں میں نیشنل سینٹرز ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں حافظ صاحب انیشیٹو تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. دیکھیں جب ینگسٹرز کی بات ملک صاحب بھی ہیں ساتھ میں, خان صاحب بھی ہیں, اور فیوچر فیسٹ آپ انیشیٹ کروا رہے ہیں. سر کے ساتھ تو بہت پرانا رابطہ رہا ہے میرا. تو سر دیکھیں جیسے آپ نے فیوچر فیسٹ کو انیشیٹ کرایا اور وہاں پہ بھی اس طرح اسٹارٹ اپس ہیں, کمپنیز پہ کمپنیز ہیں جو ایک دن اسکریچ سے اسٹارٹ ہوئی تھی اور آج وہ پراپرلی. میرے بیٹے نے رجسٹر بھی اسی اسٹارٹ لیا تھا پلان 9 سے, وہ بھی ایک اسٹارٹ اپ کے طور پہ اسی طرح. جی جی ماشاءاللہ آج اتنا بڑا ایونٹ کرا رہے ہیں. دیکھیں یوتھ کے لیے بہت ایک اچھا موقع ہے کہ وہ NSE نیشنل ایکسپینشن آف NSEs کا جو انکیوبیشن سینٹر ہے PITB میں اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ, تو وہاں پہ آپ لوگ رجسٹریشن فری کروا سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا ہے, کوئی خواتین بھی ہو سکتی ہے, کوئی بچی ہو سکتی ہے, کسی بھی ایج, پروموٹ کرتے ہیں, فیمیلز ہو سکتی ہے, میل کمیونٹی سے کوئی ہو سکتا ہے. کیوں لگتا ہے کہ خواتین کو روکا جاتا ہے؟ نہیں میری ایمفسائز میں کرتی ہوں. لگتا کیوں ہے؟ نہیں میں ایمفسائز کرتی ہوں کہ ای کامرس کی جو فیلڈ ہے نا اس میں خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے. ای کامرس تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں خواتین کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم ہے. دیکھیں اسٹائپنڈ کی بات کر دی نا انہوں نے کہ آپ ایک خواتین چلے سپوز اسٹچنگ کا کام کرنا چاہتی ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سمپل اسٹارٹ اپ. اسٹچنگ کے لیے وہ انیشیٹو لیتی ہیں, وہ ان کو اپلائی ان کے NSE میں اپلائی کرتی ہیں, سلیکٹ ہو جاتی ہیں. تو دیکھیے خواتین کے ساتھ جو 2-3 اور ہیلپرز ہوں گی یا اسسٹنٹس ہوں گی, وہ آ کے ایک تو جگہ ان کو فری ملے گی, 15,000 پر منتھ ملے گا, اور وہاں پہ ایک گروتھ ہوگی, ایک پروفیشنل انوائرمنٹ ملے گا, ایک ڈیکورم مینٹین ہوگا. اور دیکھیں کتنی سہولتیں ہیں کہ آپ اپنے اسکریچ سے اسٹارٹ کیے ہوئے اسٹارٹ اپ یا کمپنی کو پروان چڑھا سکتے ہیں. رؤف صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نوجوان نسل کی, جب ہم بے روزگاری کی بات کرتے ہیں, وسائل کی عدم دستیابی کی بات کرتے ہیں, وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی بات کرتے ہیں, عدم برداشت کی بھی بات ہوتی ہے معاشرے میں. بہت زیادہ 2 اصحاب یہاں پر موجود ہیں مختلف شعبوں سے, جو کہ لوگوں کو مواقع جہاں سے مل رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود کفیل ہونے کی طرف پڑھتے ہیں. آپ کے خیال میں کس چیز کی قومی سطح پر ضرورت ہے کہ نوجوان کہیں نہ کہیں کھپیں کسی نہ کسی جگہ پر؟ اصل میں دیکھنا تھوڑا سا یہ چاہیے کہ فیکٹرز کون سے ہیں جنہوں نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے سیاسی حالات رہے ہیں ان کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہمارے معاشی حالات بھی تھے. ان کے اندر بڑی خرابیاں ہوئی ہیں. ہمارے ہاں مارشل لا لگتے رہے, ہمارے ہاں ایک پالیسی بنی 60s میں, ہم اگر دیکھا جائے تو ہم ترقی کر رہے تھے, نوجوانوں کو جابز بھی مل رہی تھیں. اس دور کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ ملک میں اتنا پیسہ ہے. ہاں جی, بہت زیادہ. اور ہم تو اسکول میں تھے اس وقت, بہت ہوش تو نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ مطلب وہ ہم نے دیکھا ہے وہ دور. پھر بھی اس کے بعد 70s میں آ کے ہماری خرابی شروع ہوئی, جس میں ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ نیشنلائزیشن کی پالیسی ہو گئی اور اداروں کو نیشنلائز کر لیا گیا. وہاں پہ جو کرپٹ اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ اور بھی اس کو بتائیں گے زیادہ نوجوان ہیں کہ جس وقت حکومتی ادارے اپنے پورے طور پہ تسلط میں آ جاتے ہیں بیوروکریسی کے, تو وہ پرفارم نہیں کر پاتے. یہ دنیا میں ماڈل فیل ہو گیا, تو اسی وقت ہی فیل ہو گیا تھا. وہ بھی رہا, پھر اتار چڑھاؤ رہے بہت سارے. انہوں نے مطلب اپرچونٹیز کو کم سے کم وہ کرتے چلے گا, اور جس کے لیے نوجوانوں کے لیے میدان جو ہے وہ
तंग होता चला गया। कुछ थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हमारी तालीमी पॉलिसी को भी ज़रा देखा जाना चाहिए था। हमारे यहाँ इतने आर्ट्स के ग्रेजुएट नहीं चाहिए जितने हम हर साल फेंक के चले जा रहे हैं। आप इसकी मिसाल ले लो, हमारे यहाँ भेड़ चाल चलती है और फिर यूनिवर्सिटीज़ को एक बेचने का एक अख्तियार मिल जाता है कि वो कहते हैं कि जनाब आपने मीडिया आपने देखा तरक्की की। मैं भी सब के सब अभी वो इलेक्शन ट्रांसमिशन के लिए कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ करने थे, उसमें मैं भी इंटरव्यू कर रहा था। जितने नौजवान आ रहे हैं मीडिया में उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई जॉब्स हैं कोई नहीं। तो ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाया जाए। टेक्निकल एजुकेशन में आप चाहे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएं, आप ज़रा कम हैं तो आप रेफ्रिजरेशन करें, आप मोटर मैकेनिक के काम सीखें, आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीखें। इसमें अगर आप थोड़ी सी तालीम आपकी होगी तो न सिर्फ ये कि आप अपने मुल्क में पैसा कमाएंगे, बाहर जाके भी बाहर जाएंगे, बाहर जाने के मौके आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एक आबादी के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए ज़रूर कि बम फटा हुआ है बगैर सोचे समझे। यहाँ पे जिस शख्स को पूछो उसको कहता है 8, 10, 12 बच्चे हैं और वो उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, रिसोर्सेज हैं कोई नहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेज है नहीं ऐसे कि जहाँ पे उनको मयारी तालीम दी जा सके। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनके बारे में अब तवज्जो अब भी नहीं देंगे तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। ठीक है जी। कबीर मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं आपके स्टार्टअप की, आपके स्टार्टअप के इंक्यूबेशन सेंटर की, तो आप आवाम को क्या पैगाम देंगे, उनसे क्या अपील करेंगे अपने स्टार्टअप्स को लेके, बच्चे बच्चियों सबको, हर एज के जो आ जाते हैं मेल फीमेल? मैं ये प्रोजेक्ट 3 साल से लीड कर रहा हूँ, तो और वैसे इस फील्ड में तो मेरा तकरीबन 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन मैं सिर्फ 3 साल की बात करूँ। 3 साल में मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में भी आता रहा हूँ, ख़ुद भी अखबार के लिए लिखता रहा हूँ। तो मेरी हमेशा से एक ही अपील रही है जहाँ भी मैं जाता हूँ कि ज़्यादा से लोगों को अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा। फेलियर तो प्रोसेस का बिल्कुल एंड होता है। आप एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो लो ना। फर्स्ट स्टेप लेकर आपको एटलीस्ट ये तो पता लग जाएगा कि मैंने एक अटेम्प्ट तो की है। अटेम्प्ट करके आपको ये पता लगेगा कि मैंने एटलीस्ट ट्राई की है। आप ट्राई करके ही बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाओगे। हो सकता है आपको एक मोटिवेशन मिल जाए कि मैंने ट्राई की है, मैं फेल हो गया हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम सक्सेसफुल हो जाऊँगा। आप कोशिश कर लोगे ना, और हो सकता है कि आप सक्सेसफुल होके खुद तो कामयाब होगे ना, अपने साथ के खानदान को भी कामयाब होते हो जाओगे। एक बंदा खानदान में जब कामयाब होता है ना किसी भी शोबे में, अपने साथ खानदान के 6-7 लोगों को भी कामयाब होता हुआ देख रहेगा। अपने लिए ना सोचे हम लोग ना बहुत। अच्छा, उसकी एक मैं इस वक्त की ताज़ा मिसाल आपको देता हूँ, कता कलामी की मादरत चाहता हूँ। कामरान अकमल यहीं पर लाहौर से क्रिकेट खेले। जब वो क्रिकेट में आए, उनके भाई अदनान अकमल आए, उनके भाई उमर अकमल आए, और फिर उनके कज़न बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान की टीम के सबसे नुमाया और दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है कि अगर कोई एक कामयाबी आपके खानदान में होती है तो वो ड्राइव करती है आपके खानदान के दीगर लोगों को, भाई इधर भी इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है। सबसे बड़ी बात इसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू कबीर। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाते चले जाएं, आप एक इंस्टीट्यूट बन जाए। मैं बड़ी आपको एक बुनियादी सी मतलब ये बात ऐसी है कि हमारा घर जहाँ पे था पहले, तो हमारे घर के बिल्कुल सामने एक साहब रहते थे, क्वार्टर्स से वहाँ पे, और वहाँ पे एक साहब रहते थे जो छोटी सी संदूकची लेके और वो शेव किया करते थे, लोगों की हजामत बनाया करते थे। बच्चे ऐसी गली में फिरते रहते थे। मेरी वालदा को ख्याल आया और उन्होंने कहा चलो इन बच्चों को पढ़ाना शुरू करता। वो बच्चा उनका एक इतना लाइक निकला कि उसको जनाब सेंट मोल्ड स्कूल में दाखिल करवा दिया गया, वहाँ उसका स्कॉलरशिप आया। फिर वो आगे बढ़ा, एफएससी की, गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचा, वहाँ से भी स्कॉलरशिप पे आगे निकला, इंजीनियरिंग की, फिर पीएचडी की, और उसके पीछे पीछे उसके भाई सारे बहन जो हैं वो बढ़ते चले गए। उतने लाइक तो नहीं हुए, लेकिन ये है कि अच्छे खासे हो गए, एंड दे आर वेल सेटल्ड इन लाइफ। तो आम आदमी के लिए भी चाहिए कि रोशनी का मीनार बने। इस महीने की बरकत के हवाले से तो ख़ास तौर पे यही है कि वो कहते हैं ना हर चीज़ की ज़कात दें।
آپ اپنے علم کی بھی زکات تقسیم کریں اس کو، تقسیم کریں لوگوں کے اندر، اور تقسیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ مطلب دیکھیں آپ کو بھی کتنا اس کا پھل دے گا. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. مفتی صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں، کوئی سوال ہے؟ میرا ایک سوال تھا مفتی صاحب، اور میں پوچھنا چاہتی تھی آپ سے، حلالہ کی بات جب ہم بات کرتے ہیں، اور ایک کالر نے بھی ایک بات کی تھی کہ انہوں نے 3 بار طلاق دے دی ایک ہی دفعہ، تو وہ رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک پچھتاوا تھا ان کی آنسر میں، تو آپ نے کہا نہیں ہو سکتا. تو حلالہ کا کانسیپٹ بتائیں اور اس سے ریلیشن بھی بتائیں. دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا، اصل میں اس کو اس قدر عام کر دیا گیا اور بولنے والوں نے اس طریقے پر بولا کہ جب یہ نام آتا ہے نا تو کوئی بھی بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں مولویوں کو کام ہی ہے. یہ ایک بڑا نا عجیب معاملہ ہے. پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بندہ جب نکاح کرتا ہے نا تو نکاح ہوتا ہے مطلقاً، نکاح کے اندر کوئی قید نہیں لگائی جاتی. اگر کوئی بندہ کسی قید کو لگا کے نکاح کرتا ہے نا، کوئی کہتا ہے جی کہ اتنی دیر کے لیے نکاح کر رہا ہوں یا اس شرط پر نکاح کر رہا ہوں، تو وہ نکاح تو ہے، بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ نکاح نافذ نہیں ہوتا جس کے اندر شرط رکھ دی جائے. کہ اب آپ خود سوچیں معاشرے کے اندر بھی کہ میں اس نیت پر نکاح کر رہا ہوں کہ میں اس کو طلاق دوں گا، یہ نکاح نہیں نافذ ہوتا. مطلب نیت نہیں کی بھی، یہ جو یہ کنسپٹ بنا ہوا ہے نا کہ حلالہ کروا لینا، یہ غلط ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. اب یہاں پر مسئلہ بنتا ہے کہ جب مرد 3 طلاقیں دے دیتا ہے نا تو اس کا اور اس کی بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. شریعت نے کہا اب یہ دوبارہ آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب شریعت نے آگے بلکہ قرآن نے یہ ایک حل بتایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر مرد اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے تو اب یہ دوبارہ آپس میں صلح تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ خاتون کسی اور مرد سے نکاح کرے. اور یہ جو نکاح ہوگا نا یہ اس شرط پر نہیں ہوگا کہ میں پرانے مرد کے پاس جانا چاہتی ہوں تو میرا اس سے اتنی دیر کے لیے نکاح کریں، یہ غلط ہوگا. ہم کہتے ہیں خاتون آزاد ہے، خاتون کو چاہیے اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کرے. اب اگر یہ فرضی صورت بنتی ہے، یہاں پر اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر فرضی صورت یہ بن جاتی ہے، مرد دوسرا فوت ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، یا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس خاتون کو چھوڑ دیتا ہے، اب یہ وہاں سے عدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ اپنے خاوند پہلے کے پاس آ سکتی ہے، جو کہ شریعت نے ایک حل بتایا ہے. اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی بتا دوں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی کہ گناہ تو مرد کا تھا تو سزا عورت کو کیوں دی جا رہی ہے؟ گناہ تو مرد نے کیا نا، غلط کام مرد نے کیا، طلاق صحیح طریقے سے اس نے نہیں دی، اب یہ سزا دے رہے ہیں جناب آپ خاتون کو. تو پیارے بھائی جو یہ سزا ہے نا یہ خاتون کے لیے نہیں، یہ سزا حقیقت میں مرد کے لیے ہے. کوئی مرد اس بات کو گوارا کرے گا کہ اس کی خاتون جو تھی وہ کسی اور جگہ سے ہو کے اب اس کے پاس واپس آ رہی ہے؟ تو یہ ایک مرد کے لیے ایک بطور سزا ہے. تو اگر یہ دوبارہ اس سے گھر بسانا چاہتا ہے تو پھر جناب شریعت نے یہ ایک حل بتایا. اس کے پیچھے بھی نا ایک ریزن تھی. اسلام سے پہلے نا خاتون بیچاری لٹکی رہتی تھی، نہ وہ طلاق کے اندر ہوتی تھی نہ وہ نکاح کے اندر ہوتی تھی. مرد کیا کرتا تھا کہ پہلے نکاح کرتا، نکاح کے بعد طلاق دے دیتا، جب عدت کمپلیٹ ہونے کی باری آتی وہ پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر جب عدت مکمل ہونے پہ آتی پھر وہ رجوع کر لیتا. تو خاتون بیچاری نہ نکاح میں ہوتی نہ وہ طلاق میں ہوتی. اسلام آیا، اسلام نے کہا کہ اگر اب کوئی مرد اپنی خاتون کو تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے تو اب یہ آپس میں حلال نہیں ہے، الا یہ کہ جو یہ ایک طریقہ کار ہے. تو یہ حلالہ کا اصل میں یہ تصور ہے، اس کو جان بوجھ کر نہیں کروانا چاہیے، شرط نہیں رکھ سکتے، شرط نہیں. لیکن دیکھیں جب طلاق ہو گئی اب دوسری شادی کرتی ہے جو لڑکی ہے، آپ نے کہا کہ نیت نہیں ہونی چاہیے اس کی حلالہ والی، اس کا دماغ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ مطلب یعنی کہ تو ایک اور طلاق کی نیت کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، ایک اور طلاق کی نیت کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، یہ غلط ہو جائے. مطلب اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اس نے رینڈملی شادی کر لی، اپنا سے گھر بسا لیا، بس ٹھیک ہے. اب بائی چانس اس کا وہ ایک ریلیشن نہیں بنتا اور جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ رجوع کرتے ہیں تو وہ جائز ہے. خبر ہے بشرا جی، آپ بریک کریں گے کہ میں بریک کروں؟ آپ کریں. جی تو ساحل صاحب کے ویورز کے لیے خوشخبری ہے کہ ساحل صاحب جو ہے وہ ہمیں کچھ ہی دیر میں بس جوائن کریں، ان کپل آف منٹس مے بی سیکنڈس کر لیں، بلکہ انہوں نے اب میرے خیال سے اب کر بھی لیے، سیکنڈز پورے ہو گئے. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. آپ سنائیں. اللہ کا شکر. جی جی اللہ کا شکر الحمدللہ. حلالہ کی بات ہو رہی. دیکھیں یہ اصل میں نا یہ تو شریعت کا یہ حسن ہے کہ شریعت نے ہر کسی کے حقوق اور فرائض اور ہر کسی کی عفت اور عزت کا لحاظ کرتے ہوئے اور ہر کسی کو تحفظ دیتے ہوئے آج کی خاتون اب تحفظ کے اندر ہے کہ اس کو پتہ ہے, مرد کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں 3 بار یہ لفظ اللہ نہ کرے بولوں گا تو اب پھر جناب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ساحل صاحب, یہ آج یہاں پر نکاح کے اور طلاق کے جو شرعی مسائل ہیں ان پر بحث ہوئی ہے خاصی, اور ایک مسئلہ یہاں پر جو سب سے پہلے اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ملک صاحب نے یہاں پر اٹھایا کہ نکاح کے وقت ایک کچھ ایسے خانے ہوتے ہیں جہاں پر اس کو کراس کر دیا جاتا ہے اور صرف دستخط کروا لیے جاتے ہیں اور بات آگے بڑھ جاتی ہے. جس کا نکاح ہو رہا ہے مرد و عورت کو پتہ نہیں اپنے حقوق کا, مرد کو پتہ نہیں ہے اپنے فرائض کا, تو آپ کے خیال میں یہ بنیادی طور پر سکم کہاں پر ہے, خامی کہاں پر ہے؟ سر سیرہ کا نہ پتہ ہونا, دین کا نہ پتہ ہونے کے اوپر ہے. نکاح نامے کے ساتھ جو کھیلا ہے, اللہ کے اپنی آیت, یہ اسپیشل آیت نازل کی کہ میری آیتوں سے کھیلنا مت, اور وہ کس کیٹیگری میں تھی؟ طلاق و شادی پہ, اور ہم نے وہی آیت پکڑ کے کھیلنا شروع کر دیا. اب اگر میرا بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے, اگر نکاح نامے میں کوئی رد و بدل شریعت محمدی کے علاوہ چینج کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے نا, تو وہ نکاح کے اندر اور بڑے مسائل ہیں. پھر مطلب اس خاندانوں کے ملاپ کے اندر کیا آپ اپنا ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, ورنہ اس طرح کی لکھت پڑت کی اور وہ چھوٹے چھوٹے کھانے نئے ڈالنا اور پرانے کھانے نکالنا, اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اور میں بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں, ایک تو بیٹی اس لڑکے کے حوالے کر رہی ہیں اور پہلے سے آپ کو کوئی ریڈ فلیگز ہیں یا پھر اس کو ان کے پورے خاندان وہ اپنے یہاں پہ, مطلب لٹرلی اٹس اے بیڈ بزنس ڈیل. میں نے بڑی بڑی کمپنی کی ڈیلز کروائی ہوئی ہیں اوور دا پیریڈ آف مائی کریئر, بہت بڑی بڑی ڈیلز, اور ہلکا سا بھی شک ہوتا تھا نا تو بزنس موو نہیں کرتے تھے. یہاں پہ ہم شادیاں کرتے ہیں, پوری پوری لائف لگا دیتے ہیں لڑکی کی داؤ پہ, مگر اتنا شک ہوتا ہے کہ پہلے یہ بھی چیک کریں, پہلے وہ بھی ہوگا پھر وہ بھی ہوگا. میں حیران ہوں کہ یہ والی بات تو کیوں نہیں کوئی ہم نوٹس کر رہے ایز مسلمز, ایز پاکستانی, کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک معاملہ بتایا تھا تو اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے سے صرف نقصان ہی ہونا تھا. اب نکاح نامے کی جو 1800 صفحوں کا نکاح نامہ بنتا ہے پاکستان میں, الگ الگ کھانے لگے ہوتے ہیں کہ فلاں کام بھی نہیں اس کے نام پہ ہوگا, تو اگر بعد میں یہ ہو گیا تو وہ بھی نام پہ ہوگا, لڑکی یہ بھی کر سکتی ہے تو لڑکا وہ بھی کر سکتا ہے. یہ نکاح کی نہیں, یہ عمومی معاملات کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں, جس کا نہ شادی سے تعلق ہوتا ہے نہ خانہ آبادی سے تعلق ہوتا ہے. اچھا ساحل صاحب, ایک اور اہم مسئلہ بھی یہاں پر نعیم حنیف صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں سما کے, انہوں نے ایک خبر یہاں پر بتائی کہ ایک شادی کے بعد اگر کوئی مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ پہلی بیوی سے اجازت نہیں لیتا ہے تو اس کو سزا بھی ہے, جرمانہ بھی ہے. مفتی صاحب نے اور دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی, اور اگر کوئی 4 شادیاں کرتا ہے اور پہلی 3 بیویوں سے اجازت نہیں لیتا ہے تو اس کے اوپر تو جرمانہ بھی ہے, اس کے اوپر سزا بھی ہے. مفتی صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ شرع میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اجازت لینی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اگر یہ شرع میں اجازت نہیں ہے اور یہ قانون بن گیا, اس کے اوپر سزا ہو رہی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ قرآن و سنہ کے تابع ہے, قرآن و سنہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ایک سزا جو ہے وہ ہم یہاں پر جاری کر رہے ہیں. بات حافظ صاحب, کیا بات ہے حافظ صاحب, پہلے دن سے میں مفتی صاحب سے کیا گزارشیں کر رہا ہوں کہ مدرسہ موبلائز نہیں ہو رہا, اسلام کے نام کے اوپر 2 نمبری کی جا رہی ہے اور مدرسہ اس کے خلاف نبر آزما نہیں ہو رہا. مفتی صاحب یہ بہت پیاری اگزامپل دی ہے آپ کے مہمانوں نے بھی اور حافظ صاحب نے بھی کہ اسلام کے نام پہ تو 2 نمبری نہ کرو. ایک تو نکاح کرتے ہو, نکاح اسلام کی شک ہے نا, ورنہ تو ہم اکٹھے میاں بیوی کے بغیر بھی تو رہ سکتے ہیں, گوئے رہتے ہیں. ہم مسلمان ہونے کے ناطے نکاح کرتے ہیں. تو یہ اسلام کا معاملہ ہے جس کے اندر زبردستی کی اجازتیں ڈال کے نیا لا نکال کے, لٹرلی طاغوت اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ قانون اللہ کا ہو اس کے علاوہ کوئی نیا قانون ڈال دیا جائے, اس کو طاغوت کہتے ہیں, جو کہ اسلام میں کسی بھی لیول کے اوپر اختراع کے لیول پہ آتا ہو. اس سے بڑی اختراع کیا ہے, زبردستی کے معاملے, اوپر سے نعوذ باللہ سزائیں بھی, مالی بھی جسمانی سزائیں بھی, کہ جیلوں میں رہیں گے لڑکے. تو یہ معاملہ شادی کا نہیں ہے, کسی بھی معاملے کے اوپر ہوتا تو میری یہی الفاظ ہونے تھے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک دا سسٹم اینڈ امپلیمنٹ اسلام تھرو آؤٹ دا سسٹم, اور وہ صرف مدرسہ کر سکتا ہے. یہ نواز شریفوں نے نہیں کرنا, ان کے پاس میں نہیں ہے.
کہ ساحل صاحب ہم نے اس کے خلاف ابھی بھی بات کی ہے، ابھی بھی ہم نے بات کی ہے، ہم ہر فارم پہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو قانون بھی اسلام اور شریعت کے مخالف ہوتا ہے وہ مردود ہے، وہ رد ہے، لیکن آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ مدرسے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پھر آپ نے وہی بات آج کر دی ہے کہ یہ کام مدرسے کا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم بحیثیت مسلمان کیا باقی لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ جس حد تک مدرسے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری کو جہاں تک ممکن ہے پورا کیا۔ میں نے ابھی یہاں پر پروگرام کے اندر بیٹھ کر میں نے یہ بات کی ہے، میں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، اور جو قانون بھی اسلام کے خلاف ہوگا وہ رد ہے۔ ہم جب مدرسے کے اندر بیٹھتے ہیں، جب ہم تقریر پہ بیٹھتے ہیں، جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں، ہم اس بات کی بالکل نفی کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات اب نہیں کرنی چاہیے کہ جناب یہ مدرسہ جو ہے وہ جناب یہ کام غلط کر رہا ہے۔ جس بندے کی جو ذمہ داری ہے اس کو پکڑنا چاہیے، اور میں نے ابھی یہاں پر بیٹھ کے اس کے خلاف بات کی۔ صاحب مجھے موقع دیں اور سنیں۔ حافظ عمران کے کہنے پہ یا بشرا کے کہنے پہ نا 1.5 کروڑ مسجدیں موبلائز نہیں ہونی، آپ لوگوں کے کہنے پہ نا 1.5 سے 10 کروڑ مسجدیں موبلائز ہو رہتی ہیں جو مسجد میں آنے والے لوگ ہیں۔ سر ہم تو کہہ رہے ہیں، آپ کو مفتی کسی وجہ سے بنایا ہوا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں نا، ہم فتویٰ نہیں ایشو کر سکتی، اس کی بات نہیں کوئی مانے گا۔ آپ کے کہنے کے اوپر لوگوں کی حرام اور حلال زندگی دوزخ اور جنت لگتی ہے۔ اپنی پاور سمجھیں، اپنے آپ کو کیوں مفلوج ثابت کر رہے ہیں آپ؟ سر میں مظلوم ثابت نہیں کر رہا، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میری جو ذمہ داری ہے میں وہ پوری کر رہا ہوں، لیکن آپ پھر مدرسے کو آج ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر آج مدرسے کی بات کی ہے۔ روز ٹارگٹ کرتا ہوں کہ اپنی طاقت میں آؤ، اپنی طاقت کو پہچانو۔ سر آپ چاہ رہے ہیں کہ مدرسے کے حوالے سے کہ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں وہ بھی بین ہو جائے، وہ کم از کم جو کر رہے ہیں ہمیں وہ تو کر لینے دیں نا۔ یہ ہے اصل مولوی کے اندر کا ڈر۔ مولوی کے اندر کے ڈر کی بات نہیں، جہاں تک جس بندے کی دیکھیں آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے دین کا، آپ نے اس کے حوالے سے کتنا لوگوں سے جو پیسہ کمایا، یا آپ نے کوئی بھی پروگرام کیا ہے آپ اس کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے جس موقع پر جہاں پر تقریر کی ہے، جہاں پر تبلیغ کی ہے، جہاں پر میں نے تحریر کی ہے، میں نے اس کے حوالے سے یوں سمجھ لیں کہ کتنا معاوضہ یا کتنا وظیفہ وصول کیا ہے۔ یہ تو کام بنتا ہے ہر مسلمان کا، ہر پاکستانی کا بحیثیت قوم کہ اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ کسی بھی قانون کے حوالے سے آواز اٹھائیں، اور اس قانون کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ جی ساحل صاحب، مفتی صاحب میری بات سمجھ نہیں آئی، آپ پیسوں پہ کہاں پہ آ گئے ہیں؟ آپ ٹی وی والوں سے پوچھ لیں میں نے کتنے پیسے لیے ہیں۔ اور دوسری بات، میں اگر کوئی کام غلط کروں گا یا صحیح کروں گا، اس کا میرے مفتی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مدرسے کی پاور کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو فائدہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹارگٹ بھی کر رہے اللہ نے ذمہ ڈالا ہوا ہے، سنیں، یا تو آپ اپنے آپ کو اسکالر ڈکلیئر کریں، آپ کہیں کہ میں اسکالر ہوں، آپ کی مثال اس بندے کی طرح ہو چکی ہے کہ جو کسی سسٹم کے اندر رہنا بھی ایک گزارش یہ ہے، ایک گزارش یہ ہے، دیکھیں ساحل صاحب میں تھوڑی ساحل صاحب میں تاکہ میرا مقدمہ 1 سیکنڈ کا محتاج رہ گیا، عرض کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، دیکھیں مسئلہ ان کے خیال میں، ساحل صاحب میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، مسئلہ معذرت نہیں، میں قطع کلامی قبول ہی نہیں کرتا، معذرت کی ضرورت نہیں، میرا 1 سیکنڈ کا مقدمہ رہ گیا ہے بس، وہ 1 سیکنڈ مجھے بول لینے دیں، 1 سیکنڈ۔ جی اگر مفتیان بین ہونے کے ڈر سے کوئی بھی کام روک دیں تو وہ ڈر غیر اللہ کا ڈر ہے۔ مفتی غیر اللہ کے ڈر میں کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا، وہ وقت کے امام ہوتے ہیں۔ مجھے غیر اللہ کا ڈر ہونا تب بھی الاؤ نہیں ہے۔ آپ تو مفتیان ہیں، آپ کیسے غیر اللہ کے ڈر سے اللہ کا کام چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نے اللہ کا کام چھوڑنے کی بات نہیں کی، میں نے آپ کو کہا ہے کہ جتنی دیر مفتی صاحب ایک یہ ہے کہ جو ٹارگٹ کی بات ہے نا، دیکھیں مدارس کو ایک آپ کے خیال میں یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مدارس کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جی پاور دے رہے ہیں، تو اس میں تقسیم آ جاتی ہے کہ کسی کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ہدف بنا رہے ہیں، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ میں ان کی جو اصل ذمہ داری، انہوں نے جب بھی بات کی ہے نا، انہوں نے مدارس پہ بات کی ہے جو کہ غلط ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر یہ بحث چھڑی تھی، میں نے اس لیے معذرت کی تھی کہ جو کام غلط ہے اس کو آپ نہ چھیڑیں، جو کام دیکھیں جو بات ہو رہی ہے نا کہ اسلام کے خلاف جو قانون ہے وہ رد ہے، ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، عوام کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ جو بھی قانون دیکھیں، جب پاکستان بنا تو ہم نے یہ کہا کہ پاکستان کس نام پہ بنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا،
اس کے بعد اگر جس بندے نے بھی 2 نمبری کی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. دیکھیں ان کا جواب لے لیں, وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میم دیکھیں مفتی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم مدارس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان کی اصلاح کے لیے ہے, امت مسلمہ کے لیے اتحاد کا پیغام ہے, اتفاق کا پیغام ہے. یہ آج کے دور میں وہی پیغام ہے جو علامہ اقبال نے آج سے کئی سال, 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا, وہ دیا تھا کہ یوں تو منفیت بھی تمہاری ایک ہے, تمہارا نفع بھی ایک ہے, نقصان بھی ایک ہے, یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, بتاؤ تو سب کچھ ہو, کیا مسلمان بھی ہو یا نہیں. یہ آج مسلمانوں کو اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا, اور اسلام کے نام پر ہی مفتی صاحب نہیں, مدارس کو ٹارگٹ کرنے کی بات نہیں ہے. نہیں, اگر یہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساحل صاحب مدارس بند کرانا چاہتے ہیں. ساحل صاحب جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ کام مدرسے کا, یہ کام مدرسے کا. نہیں یار ہم مطلب ہوا کہ نعوذ باللہ میں مدارس بند کر, میں تو مدارس کا پوری طریقے سے نظام رائج کرانا چاہتا ہوں پورے پاکستان میں. آپ تو کہہ رہے ہیں میں بند کرانا چاہتا ہوں. ہاں, آپ مدارس بند کرانا چاہتے ہیں ساحل صاحب؟ نہیں سر, میں ان کا راج چاہتا ہوں, راج, اللہ کے نظام کا راج ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ آئے گا, آپ ساتھ دیں ہمارا, بلکہ پوری قوم کو ساتھ دینا چاہیے, پوری قوم کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پوری قوم مفتی نہیں ہوتی, ان کی باتوں پہ لوگ, یار مفتی نہیں ہے تو مفتی کے ساتھ تو کھڑے ہو نا, یہی تو بات ہے نا. یہاں سے تو ساحل صاحب کو بولنے دیں. مفتی صاحب, جی ساحل صاحب, آپ مدارس بند کرانا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ اور نعوذ باللہ سر, میں چاہتا ہوں مدارس کا راج ہو پاکستان میں, قرآن کا راج ہو. مدارس کے علاوہ کون قرآن کا راج کرائے گا؟ یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, خود ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. نظام رائج کرانے کی بات وہ کر رہے ہیں نا یار, ان کو کر لینے دیں, کر رہے ہیں. جی ساحل صاحب جاری رکھیے گا ذرا پلیز. جی, میں جب بھی کہتا ہوں کہ علماء کا قصور ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ علماء نے کوئی زیادتی کی ہے. میں یہ کہتا ہوں علماء نے کمی کی ہے, ان کو اپنا کام پورا کرنا چاہیے. غور سے سمجھیں, میں مدارس کو پوری طریقے سے فلرش کرانا چاہ رہا ہوں, اس فلسفے کو جو کہ ہمارے صحابہ نے پوری دنیا میں فلرش کروایا تھا نبی اسلام کے تھرو. ہمارا مدرسہ کیوں حکومت سے ڈرا ہوتا ہے؟ ہر حاکم حکمران سے ڈر کے پیچھے کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ہے میرا سوال. جب سب کو پتا ہے کہ غیر اسلامی قانون ہے, تو پھر قانون بنانے والے ہاتھ طاقت میں آنے چاہیے, کہ ہاتھ قانون ہمارے پاس ہونے چاہیے جو قانون لکھیں. اور وہ بائی دا وے چاہ بھی یہ رہے ہیں, ایون نواز شریف بھی یہ چاہتا ہے کہ یار قرآن والے کام جو ہے نا وہ مدرسہ ہی کرے. ہم خود ہی کہتے نہیں سر آپ کریں گے پلیز. شیخ رشید بتائے گا کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہر چیز کا مطلب ساحل صاحب واضح ہے, ہر چیز کا مطلب واضح ہے, ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کا بھی پتا ہے. روف صاحب شامل کرنا, روف صاحب پلیز. جی, میں 2-3 باتیں کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں علماء کا ہی کام ہے, ظاہر ہے ان کو بیٹھ کے آپس میں مشورہ کرنا چاہیے. ایک تو جو آئین بنا ہمارا 1973 میں, اس کے اوپر متفقہ طور کے اوپر تمام علماء کرام کے بھی سائن ہیں, اور اس کے بعد یہ انٹرپریٹیشن ہوئی ہے. اب یا تو اس آئین کو غلط قرار دے دیا جائے اور پھر نئے سرے سے ہم ایک اور بحث میں پڑ جائیں. دوسری بات یہ, جہاں تک میں سمجھوں, آپ میری تصحیح کیجیے گا میں اگر غلط کہوں تو جو آیت ہے وہ آتی ہے کہ تم کر سکتے ہو 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں اگر تم انصاف کر سکو, جو تم نہیں کر سکتے. میرے خیال میں ترجمہ یہاں پہ آتا ہے. تو ایک تو پہلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم سے انصاف نہیں ہونا. اب غریب طبقے میں جب ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ زیادہ یہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ بغیر بیوی کو رجسٹر بھی نہیں ہوتی شادیاں, اور وہ زیادہ شادیاں کر رہے ہیں. میں خود کئی ایسی مثالیں دیکھ چکا ہوں جہاں پہ ایک کی اس کو چھوڑا, دوسری کی اس کو بھی چھوڑا, تیسری کی اس کو بھی چھوڑا, یا کہیں وہ گلیوں میں رول رہی ہیں, بچوں کا کوئی پتہ کوئی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک اجتہادی سوچ کے ساتھ ہم لوگوں کو اس مسئلے کا کو حل کرنا چاہیے تاکہ اس کو بھی روکا جا سکے. میری ایک بار بات ہو رہی تھی مولانا حسین اکبر کی, جنہوں نے اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ مثال ٹھیک ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ یہاں بھی گائیڈ کیجیے گا آپ, کہ وہ ایران میں کہنے لگے کہ جب کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ تمہارے ساتھ انصاف کر رہا ہے. اگر ایسی صورت ہو تو پھر اس کو دوسری شادی کی اجازت دی جاتی ہے. تو بہت سے مسلم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس کا استعمال کیا ہوا ہے, اور دوسری شادی کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ کچھ قیود ہیں, کچھ حدود ہیں جس کے بعد اجازت مطلب یہ ہوتا ہے. دیکھیں, جو جہاں تک بات ہے نا نکاح کی, کہ آج سے پہلے جتنے نکاح ہوئے ہیں اس میں کوئی رجسٹریشن نہیں تھی, کوئی لکھت پر. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت، آج سے اگر آپ 50 سال 60 سال پہلے چلے جائیں، میرا خیال ہے ہمارے دادا جان کا کوئی نکاح نامہ شاید ہو گئی نہیں، تب بات ہوتی تھی زبانی کلامی، زبان سے جو بات کہہ دی اس پر ڈٹ جاتے تھے. اس کے بعد یہ جتنے بھی معاملات ہیں نکاح نامے کے اندر جو شکیں لکھی جاتی ہیں، سب خواتین و مرد کے جو تحفظات ہیں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، ورنہ ان شکوں کے لکھنے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک بات ہے نا کہ جو قانون اسلام کے خلاف نہ ہو اس پر عمل درآمد کرنا ہر مسلمان کا، ہر پاکستانی کا فریضہ ہے. اسلام نے نہیں کہا کہ فلاں جگہ پہ جناب یہ بورڈ لگا ہے تو اس پر رک جاؤ، لیکن یہ چونکہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اس طرح جیسے آپ نے کہا بڑی اچھی بات کی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک مرد جب نکاح کرتا ہے نا تو نکاح کرنے سے پہلے اس کا امتحان لینا چاہیے کہ کیا وہ بیوی کے قابل بھی ہے یا نہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو صرف اس کی جو ایک خواہشات ہیں وہی چاہیے، اس نے اس کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، زندگی گزارنی ہے. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہاں پر اصلاحی پہلو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ساحل صاحب آج 2024 میں اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ طلاق کے یہ مسائل ہیں، نکاح کے یہ مسائل ہیں، روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، افطاری 2 منٹ پہلے کرنی ہے 5 منٹ بعد میں کرنی ہے، قومیں خلا میں جا رہی ہیں، انڈر واٹر ٹرینیں بن رہی ہیں، تو پاکستان کا مسلمان کہاں الجھا ہوا ہے؟ پاکستان کا مسلمان نہیں سر، پوری دنیا کا مسلمان. جب غلاموں کو نا اجازتیں نہیں ہوتی کہ اپنا دین پریکٹس کریں، یہ صرف مسلمانوں کو نہیں اجازتیں کھینچی ہوئی، جب مسلمان طاقت میں آئیں گے تو غیر مسلموں کو اجازت نہیں رہے گی. یہ انسان کی نفسیات ہے. ہم یہ والے چھوٹے چھوٹے مسائل میں اس لیے پھنسیں گے کیونکہ ہم بڑے مسائل کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ بڑے مسائل میں ہاتھ ڈال سکیں. میں یہی تو طاقت دینا چاہ رہا ہوں مسلمان کو کہ جب تک اپنی نفسیات کو سپیریئر نہیں کرے گا، یہ اسی طریقے کے چھوٹے موٹے معاملات کے اندر اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا کرے گا کہ میں نے دین کا کام کر لیا ہے. دین کا کام یہ ہے، دین کا کام بائی دا وے ٹرینیں بنانا بھی نہیں ہے. دین کا کام جو پورے گلوبل سسٹم ہے اس کے اندر انصاف اور رحم کی پوری تفصیل ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا تمام تر معاملہ سمجھ آئے کہ کیوں کوئی قانون بنتا ہے ایک، اور سارے کے سارے قوانین اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوں تاکہ سب کو پتہ ہو اصل میں ایبسولوٹ جسٹس ہوتا کیا ہے. تب کہیں جا کے ترویج و ترقی ہوگی. بہرحال ابھی چھوڑے اس بات کو، بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ، اس کا آؤٹ پٹ یہی ہوگا پروگرس. ہیومن پروگرس از دا فرسٹ آؤٹ پٹ آف دا گاڈلی سسٹم. ورنہ گاڈلی سسٹم کا آؤٹ پٹ کیا ہونا؟ کیا ایک دوسرے کو تسلیاں دیا کریں گے ہم اللہ کے بندے ہیں؟ جی، ہیومن پروگرس از دا فرسٹ آؤٹ پٹ. مگر مسلمان مفتوح ہیں جب تک کہ وہ سپیریئر سائیکالوجی میں نہیں آئیں گے، اور اللہ نے بتایا وہ کیسے آتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ کسی اور سے ڈرے گا تو انفیریئر سائیکالوجی میں رہے گا. جب تک صرف اللہ سے نہیں ڈرے گا تب تک تو فاتح ہونے کی پہلا قدم نہیں تو نے اٹھایا فتح کا. اور ہم اس وقت مفتوح ہیں، ان کا راج چل رہا ہے، ہم نیچے بیٹھے ہیں صرف یہی دیکھتے رہیں گے کہ بھیا ٹخنے سے اوپر ہے پیر کے نہیں، ہاتھ نماز میں کہاں پکڑے تھے، شادی کے لیے اجازت چاہیے کہ نہیں چاہیے. یہ کوئی مسائل ہیں؟ غور سمجھیں، قانون لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر کے لیے بنایا جاتا ہے. جو جتنے بھی شرکاء اس وقت گفتگو کی بات کریں وہ اصلاحی گفتگو کریں. اصلاحی گفتگو کا قوانین سے تعلق نہیں ہوتا. قانون ہوتا ہے کہ لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر کے اوپر کون سی مارجنز ہیں کہ وہ اس باؤنڈری کو کراس کر دے گا. گن کنٹرول اس لیے نہیں ہوتا کہ جن کے پاس گنز ہیں وہ غلط گن چلا دیں گے. گن کنٹرول کا لا اس لیے ہوتا ہے کہ جس بندے نے کبھی بھی گن نہیں سیکھنی اور اس کو کبھی بھی کوئی سینس نہیں ہونی، وہ اس بیوقوف احمق نے کسی نہ کسی پہ تجربہ کرتے ہوئے گولی چلا دینی. اس لیے گن کنٹرول کا لا ہوتا ہے. بالکل اس طریقے سے اسلام کے بھی لاز ہیں. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ مومنین اپنی اصلاح کرتے رہے. مومنین تو پہلے ہی اصلاح میں ہوتے ہیں، اس لیے مومنین ہوتے ہیں. قوانین ہوتے ہیں کہ وہ گدھے کہ جنہوں نے نہ علم حاصل کرنا نہ تعلیم، اور بے راہ روی اسلام کے نام پہ ماتھے پہ اسلام لکھ کے 2 نمبری کریں گے. قانون ان لوگوں کو روکتا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے اس سینس کو یوز کے اندر اجاگر کریں کہ قانون کیوں بنائے جاتے ہیں، قانون کا استعمال کیا ہے. ہمارے ملک میں تو یہ تک لکھنا ضروری ہو گیا ہے کہ کوئی چور جو ہے نا پارلیمنٹ ہاؤس میں نہ آئے، کوئی جھوٹا پارلیمنٹ ہاؤس میں نہ آئے. یہ کوئی قانون بنانے کی ضرورت تھی؟ یہ تو وہی بات ہوگی کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے لکھا ہوا ہو کہ اپنے ابا جی کو گالی نہیں دینا ورنہ تم اچھے بچے نہیں ہوگے. یہ کوئی لکھنے کی ضرورتیں ہوتی ہیں؟ تو یہ معاملات تب ہوتے ہیں جب قومیں مفتوح ہوتی ہیں اور جب نیچے غلاموں کی طرح رکھا جائے ان کو اور اس کے اوپر وہ سیٹسفائی ہو جائے. اقبال نے کہا تھا نا کہ مجھے تمہارے غلام ہونے پہ افسوس نہیں ہوتا، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم اس غلامی میں خوش ہو. یہ ہے مسئلہ تمہارا، تم اٹھنا چاہتے ہی نہیں ہو، تم اس میں تسلیاں ڈھونڈ بیٹھے ہو. اور مجھے ساحل ادیم کو یہ مسئلہ ہے کہ ہم اسلام کے نام پہ تسلیاں ڈھونڈ بیٹھتے ہیں.
اس لیے میں بار بار مفتی صاحب کہتا ہوں مدرسے کو چاہیے ایک بجلی کی رمق لے کے آئے پوری قوم میں کہ بھائی اسلام کے نام کے اوپر یہ 2 نمبر نہیں ہونے دیں گے. بے شک مر جائیں گے مگر اسلام کو کرپٹ ہونے سے کبھی بھی کسی کو یہ ضرورت نہیں دیں کہ اسلام کے نام پہ یا اس کے نام کو کرپٹ یا اس کے برانڈ کو ڈیمیج کر دیں. تو حکومت بند کر دیتی ہے ساحل صاحب, حکومت قدغنیں لگاتی ہے. بے شک لیسبین گے بن جاؤ, آئی ڈونٹ کیئر, مگر اگر اسلام پہ آؤ گے کیونکہ ہم اس کی ڈیفینیشنز کو کرپٹ نہیں ہونے دیں گے. حکومت قدغن لگاتی ہے نا سر, پھر حکومت قدغن لگاتی ہے, حکومتیں لوگوں کو پکڑ دیتی ہیں, مساجد بند کر دیتی ہیں. اور سر کر دے بند. اسلام کی ڈیفینیشن ٹرو رہنی چاہیے, یہ مسلمان لڑکے لڑکی کا کام ہے کہ ڈیفینیشن کرپٹ نہ ہونے دے. اگر ڈیفینیشن ہی کرپٹ ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے ہر بندہ اپنے آپ کو اچھا مسلمان سمجھ دیتے, 25 کروڑ سارے غلام سارے 2 نمبر, مگر مسلمان اچھا سمجھتے کیونکہ ڈیفینیشن کرپٹ کرتی ہیں کس نے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ نواز شریف عمران خان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ اسلام کے کسٹوڈینز ہیں, وہ نہیں کرپٹ کر سکتے ڈیفینیشن. اسلام کا جو کسٹوڈین ہوگا جس کو 25 کروڑ لوگ کہتے ہیں کہ تو ہی ہے کسٹوڈین, اس کے پاس ہے رادر وہ کہ وہ ڈیفینیشن کرپٹ کرے یا وہ کریکٹ کرے. تو اگر کرپٹ ہیں تو ذمہ بھی پھر اسی کسٹوڈین کے پاس جانا چاہیے. مفتو سے فاتح کا سفر کیسے شروع ہوگا, کہاں سے شروع ہوگا؟ کے بعد ساحل صاحب یہ فاتح مفتو سے فاتح کا سفر کیسے شروع ہوگا, کہاں سے ہوگا, کون کرے گا؟ انسٹیٹیوٹس کی ہیں, پرائمری ہیں, ایک ہے ڈومیسٹک ماں اور باپ کا, اور دوسرا ہے آپ کے مدرسے کا. یہ کی ہے, یہ بیسکس ہیں. تیسرا جو اس کو کیٹلسٹ ہوتا ہے وہ میڈیا کا ہے جہاں پہ آپ آتے ہیں. تو اس وقت 3 میں سے 2 انسٹیٹیوٹس آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ایک مفتی صاحب اور ایک آپ لوگ میڈیا میں. اگر آپ لوگ مل کے ایک سمپل سا فریم ورک سائن آف کر لیں, میں آپ کو بتا دوں گا پیرنٹس نے کیا کرنا ہے. پیرنٹس تو بیچارے بھوک پیاس میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں بتاؤ بچے کیسے پالیں. میں آپ کو بتاؤں, میں مبالغہ رائے نہیں کرتا. اچھا ساحل صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, یہ ہم کل یہ جو فاتح اور مفتو والا فاتح مفتو سے فاتح کا ہم نے سفر کیسے شروع کرنا ہے, یہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہے. اس پر بتا بھی دوں گا. دونوں انسٹیٹیوٹ ادھر سے فیل ہو رہے ہیں, ادھر سے مدرسہ ادھر سے میڈیا. کل ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ذرا تفصیل سے گفتگو کریں. اب چونکہ افطار کا وقت ہو رہا ہے تو افطار کی طرف بڑھنا ہے. آپ کیا عبدالرؤف صاحب آپ تشریف لائے, ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے, مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ تشریف فرمائے. قاری عطا المنان وارثی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ چونکہ افطار کے وقت کی طرف ہیں ہم, تو اگر دعائے افطار آپ فرمائیں تاکہ ہمارا روزہ اچھا افطار ہو. بسم اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ روزے کی برکت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ روزے اور رمضان کی برکت سے ہمارے پہاڑوں جتنے گناہوں کو, ریت کے ذروں کے برابر گناہوں کو, سمندر کی جھاگ جتنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اے کریم آقا رمضان کی برکت سے پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان تمام نیک دلی مرادیں پوری فرما. اے اللہ یہاں بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں سماعت ٹی وی کی ٹیم, اے اللہ ان کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو حق و باطل میں فرق کرنے کی توفیق نصیب فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان پس رہے ہیں مولا کریم ان کی مدد فرما, ان کی غیبانہ نصرت مدد فرما. مولا کریم جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, اور جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے خیر ہے, اور جو خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں وہ تمام خیریں عطا فرما. جن شرور و فتن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں ان سے پناہ عطا فرما. آپ ہی مدد چاہنے کے لائق ہیں, جب بھی مدد مانگی جاتی ہے تو آپ مدد کرتے ہیں. مولا کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما, نیکیوں کے کرنے کی ہمت عطا فرما. اے اللہ ہماری ہر دعا کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین
برحمتك يا أرحم الراحمين. Sama